الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اسپیشل اویئرنیس سیشن ہے آج مسجد اقصیٰ کے اوپر، اور جب مسجد اقصیٰ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم بات کر رہے ہیں جیروسلم کی بھی، القدس کی بھی بات کر رہے ہیں، ارض مقدس کی بھی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس سارے کے اندر اس کا مین موٹیویشن کیا ہے؟ بیکاز ایوری ناؤ اینڈ دین یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد اسرائیل کا، فلسطین کا کوئی نہ کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے۔ سو دیر ہیز ٹو بی اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ اس سارے ایسپیکٹ کا جو ابھی آج کل پولیٹکس میں نظر آ رہا ہے، از دیر اے اسلامک ڈائمینشن، از دیر اے ہسٹورک ڈائمینشن اینڈ از دیر اے پولیٹیکل ڈائمینشن۔ تو یہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ۔ مسجد اقصیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ آیت کے اندر فرمایا، جس کی تلاوت بھی کی تھی، مسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ دیٹ از دا لینڈ وچ ہیز بین بلیسڈ اینڈ دا سراؤنڈنگ ہیز بین بلیسڈ بائی اللہ۔ اور یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں پکچر نظر آ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے دیر از اندر ورڈ آلسو یوزڈ، وہ ہم یوز کرتے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس کرتے ہیں۔ تو مقدس تو میرے خیال میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، ہاؤ ایور اگر اس کو میں ایک اور ٹرم یوز کروں اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن میں بھی یوز ہوتی ہے یا حدیث کے اندر بھی آتی ہے، جس طرح ارض مقدس ہے۔ ارض کسے کہتے ہیں؟ لینڈ کو کہتے ہیں ہماری لینگویج کے اندر۔ مقدس کسے کہتے ہیں؟ ایگزالٹیڈ، آنرڈ، رسپیکٹڈ، ہائیلی ویلیوبل، بلیسڈ، سب ورڈز اس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بیت المقدس بھی بولتے ہیں اسے، دا ہاؤس دیٹ ہیز بین بلیسڈ، اور بیت المقدس بھی اس کو بولتے ہیں۔ یہ میپ ہے مڈل ایسٹ کا، گوگل سے لیا ہوا ہے اسے، اور اس کے بارڈرز کو اور اس کے جو لیبلز ہیں ان کو ریموو کرتے ہوئے۔ تو اگر آپ اس کو کلوزلی واچ کریں اسے، تو یہ ہے مڈل ایسٹ کو فوکس کیا گیا۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر پیلسٹائن ہے اینڈ دا لینڈز آکوپائڈ بائی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ یہاں پر ان دا نارتھ آف اٹ ہمارے پاس لیبنان کا کنٹری ہے، پھر ہمارے پاس سیریا کا کنٹری ہے، اور پھر ہمارے پاس جارڈن ہے، اینڈ دین نارتھ آف سعودی عربیہ، اینڈ ایونچولی دس سنائی پیننسولا، یہ ہے ایجپٹ کے اندر۔ ان دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہول ایریا واز کالڈ الشام، دس ہول ایریا واز کالڈ الشام۔ ٹوڈے آلسو وی کال اے لینڈ شام، جس کو سیریا کہتے ہیں، لیکن دیٹ از اونلی ون پارٹ آف دیٹ جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو دس ہول ایریا از کالڈ شام۔ This whole area has also been referred by Allah as Arz Muqaddas, the land that is blessed. The city which is the center point of all the conflict and every political matter, وہ ہے Jerusalem. This is basically because of the Jewish history. Otherwise اس کا جو اردو میں اس کو یروشلم بولتے ہیں، یہ سے لکھتے ہیں یروشلم، اور اس کے لیے ہماری ہسٹری کے اندر جو نام آتا ہے وہ آتا ہے القدس کا نام آتا ہے۔ قدس بھی اسی سے ہی ہے جو رسپیکٹڈ، آنر اور ایگزالٹیڈ ایریا ہوتا ہے۔ تو اس میپ کو اگر آپ لوگوں کے آگے کلیئر ہے تو ناؤ موونگ فارورڈ، تو ایک حدیث ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبیٰ للشام، شام جو ہے وہ بہت بلیسڈ ہے۔ ہاؤ بلیسڈ از اے شام، شام کس قدر بابرکت ہے۔ یہ وہی ایکسپریشن ہے دینے کا کہ فار ایگزامپل کوئی آپ لوگوں کو کچھ کھانے کی چیز بہت ایکسٹراڈنری دی جاتی ہے، سرو کی جاتی ہے، جو آپ لوگوں نے پہلے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا، اور کچھ لوگ نہیں ٹیسٹ کرتے اسے۔ اب جو انہوں مس کر دیا تھا، اب ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھائی کتنا اچھا کھانا تھا، کتنا مزے کا کھانا تھا۔ یہ آپ کا ہے تو کویشچن، بٹ ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ اتنا اچھا تھا کہ آئی کی ناٹ ایکسپریس ان ورڈس۔ تم نے کھایا ہوتا، ٹیسٹ کیا ہوتا تو پتہ لگتا، ادروائز ایکسٹرا آرڈنری۔ کوئی اچھی جگہ کے اوپر جائیں تو آپ کہہ دیں بھائی کتنا مزہ آیا، کتنی خوبصورت جگہ تھی۔ تو اٹ از اے کویشچن، لیکن آپ امپلائی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کی ناٹ بی ایکسپریس ان ورڈس۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام کتنا ہی بابرکت ہے۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے، وائی از اٹ سو؟ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہے، صحابہ مدینہ کے اندر ہے۔ شام از آکیوپائڈ کرنٹلی بائی دا رومنس کرسچنز ہیں، ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ون آف دا ورسٹ کائنڈ آف شرک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیو ایئرس پہلے تو پرشینز تھے، پرشینز زورو-اسٹیرینز ہیں۔ پرشینز جو ہیں وہ 2 گاڈز میں بلیو کرتے ہیں، گاڈ آف گڈ اینڈ دا گاڈ آف ایول۔ تو یہاں تو فی الحال کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، تو وائی از اٹ سو کہ شام ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شام بلیسڈ ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بیکاز آئی سی اینجلز آف اللہ
spreading their wings of mercy over شام. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو بھی ہو شام کی, اس کو جو مرضی آکیوپائی کر رہا ہے, گراؤنڈ میں جو مرضی ہو رہا ہے, اٹ از اے بلیسڈ لینڈ. اس کے بلیسنگز جو ہیں وہ اررسپیکٹیو ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کانسٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ ہے, ارریلیونٹ ہے. یہ بات کلیئر ہوتی ہے تو ہم موو فارورڈ کرتے ہیں. یہ آپ کو ایک ڈرون فوٹیج نظر آ رہی ہے شہر جیروسلم کا, جس کو ہم کہتے ہیں القدس بھی کہتے ہیں اپنی ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر. اور یہ جو آپ کو مسجد اقصیٰ کا فل کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے, فل کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے, all of this is مسجد اقصیٰ, all of it. اس کے ڈفرینٹ پارٹس بھی انکلوڈ کر کے all of this is مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ, all of it. جو سٹی نظر آ رہا ہے آپ کو, this whole city is القدس اور جیروسلم. اور جو اس کے بیونڈ بھی نظر نہیں آ رہا, whole of it is ارض مقدس, اور we can call it شام, الشام. So the whole land is blessed, then the city is blessed, and then eventually the crown of all this blessing is Masjid Aqsa itself. آگے ہم موو فارورڈ کرتے ہیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی تھی وہ کون سی تھی. بیکاز اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ دا انیشیٹر آف اے نیو ریلیجن. یہ ریلیجن شروع سے ہے. He is in fact the last of the line of prophets and messengers. تو پہلے تو آدم علیہ السلام تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مسجد جو تھی جس کو بنایا, جو پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام, تو جو پہلی مسجد بنائی تھی وہ کون سی تھی. اب اس کی ملٹیپل روایات ہیں. ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کعبہ کی پہلی تعمیر کروائی تھی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی تھی. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیت علیہ السلام, ان کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تھی. لیکن یہ بیک گراؤنڈ کو اگر مان بھی لیا جائے, لیکن جو موسٹ اتھینٹک ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مینشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کعبہ کی تعمیر کروائی, اور وہ ایک ہاؤس آف ورشپ بنا تھا. اور وہاں سے پھر اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے جو پراپر بنائی گئی تھی, تو آپ سے فرمایا مسجد الاقصیٰ. پوچھا گیا کتنا گیپ ہے ان دونوں کے درمیان میں, اور جواب دیا 40 سنتاً, 40 ایئرس کا گیپ ہے دونوں کے بیچ میں. تو اس کو اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام, جن کو بائبل میں آئزک بولتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کنسٹرکشن ہوتی ہے مسجد اقصیٰ کی, اگر اس ریفرنس پارٹ کو مان لیا جائے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیشنلی یہ فرمایا کہ یہاں پر سب سے بڑی عبادت کی جو چیز ہوگی وہ ہے یہاں پہ نماز پڑھنا. جس طرح اگر آپ لوگ عمرہ اور حج کر لیا لیکن اس کے بعد بھی آپ مکہ میں ہیں تو ہائیسٹ ریوارڈنگ چیز طواف ہوتا ہے, سرکمایمولیٹنگ دا کعبہ. تو لائک وائز یہاں پر پھر سب سے زیادہ ریوارڈنگ چیز جو ہوگی وہ ہوگا نماز پڑھنا یہاں پہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ, 3 پلیسز کے علاوہ کہیں پر اسپیشل ریوارڈ کی غرض سے ٹریول کر کے جانا کہ اس مسجد میں ایکسٹرا ریوارڈ ہوگا, وہ نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے. مسجد حرم مکہ کے اندر جو ہے, بیانڈ اینی ڈاؤٹ اس کے اندر تمام ریفرنسز ایک ہی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے 100,000 نمازوں کا ثواب ہے, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی اور 1 ہفتے کی چھٹی آپ کو مل گئی کم سے کم. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی ایک بہت ہی ہائی اینڈ نیوٹریشنز آپ کو کوئی چیز دی جائے, کینڈی, ٹافی, کوئی سویٹ دیا جائے آپ کو, اور آپ کو کہا جائے بھی اس میں سارے وائٹامنز ہیں, اس میں کیلشیم بھی ہے, اس کے اندر سب کچھ آپ کو ملے گا, آئرن بھی ہے اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کہیں گے بس میں نے یہ کھا لیا, اٹ ہیز انف آف نیوٹریشنز, اب مجھے 3 ہفتے کے لیے ضرورت ہی نہیں کچھ کھانے کی. ایسا تو نہیں ہوگا نا. اب لنچ بھی کریں گے, ڈنر بھی کریں گے, وہ انڈیویجول جس طرح مرضی تھا. لائک وائز یہ ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ بونس اتنا دے دیں گے, لیکن کسی نماز کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کا, اور مسجد نبوی جو ہے اس کے اندر ملٹیپل ریفرنسز ہیں, لیکن جو موسٹ اتھینٹک ہے وہ یہ 1,000 نمازوں کا ثواب ہے, 1,000 نمازوں کا ثواب ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں کوارٹر آف دا ریوارڈ ہے جو میری مسجد میں ہے, یعنی کہ 250 ہوا صاحب سے پھر اتنا ریوارڈ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا اسپیشل ریوارڈ نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک بات کلیئرفائی کر دوں کہ مسجد قباء جو ہے, جو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مسجد بنائی تھی یثرب میں جانے سے پہلے, انٹر ہونے سے پہلے, تو اس کے لیے ایک اسپیشل ریوارڈ ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ جو شخص
غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے اچھی نیت کے ساتھ جاتا ہے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیں گے. ہاؤ ایور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کا کوئی الگ سے ریوارڈ ہوگا کہ وہ 100 ٹائمز ہے ایسا, یا عصر کی نماز کا کوئی اسپیشل ریوارڈ ہوگا. وہ وہی وعدہ ہے جو ہمیں ایون فضائیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوگا, یا کہیں پر بھی آپ پڑھ لیں گے, اپ ٹو 27 ٹائمز ریوارڈ مل جاتا ہے اس کا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کچھ نہیں کرتے تھے کسی دن تو ان کا ہفتے والا دن جو سیٹرڈے کا دن ہوتا تھا تب ان کا یہ معمول ہوتا تھا. اگر کوئی اور چیز انگیج نہیں کر رہی انہیں تو وہ سیٹرڈے کے دن پھر جایا کرتے تھے مسجد قباء. اب ہم ہسٹورک ایسپیکٹ کے اوپر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو, ابھی مسجد حرم نہیں تعمیر ہوئی, ابھی مسجد اقصیٰ بھی تعمیر نہیں ہوئی, تو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور میں پیدا ہوتے ہیں. اور عراق کا شہر ہے آج کل کا, اس وقت میں بیبلونین امپائر تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے پیرنٹس کو چیلنج کرتے ہیں, انفیکٹ جاتے جاتے تو ایون کنگ کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ بھئی جس گاڈ کی تم ورشپ کرتے ہو اس کی یہ حیثیت ہے. بادشاہ جو ہے لاجواب ہو جاتا ہے, تو انسٹیڈ آف آنسرنگ دا کویسچن یا ایکسیپٹنگ ہز ڈیفیٹ, ویکنیس, وہ کہتا ہے ان کو پھینک دیا جائے آگ میں. لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو, وَلُوطًا, اور ان کے نیفیو لوط علیہ السلام کو, جو بھی بعد میں پروفٹ بن گئے تھے. اور یہاں سے نا آپ کو اس زمین کا مقدس ہونے کی ویلیو پتہ لگتی ہے. اِلَى الْأَرْضِ, تاکہ ہم ان کو اس زمین کی طرف اب لے کے جائیں, الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اس زمین کی طرف جس کو ہم نے جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے. ابھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام گئے نہیں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بچایا اور ایک اور پروفٹ کو بچا لیا تاکہ ہم ان کو اس زمین کی طرف لے جائیں جس کو ہم نے بابرکت بنایا جہانوں کے لیے. تو یہ جو تعریف ہے نا مسجد اقصیٰ کی یا اس سرزمین کی, یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو ساتھ یہ فرمایا ہے حنیفم مسلمم وما کانا من المشرکین. فوکس تھے وہ, سبمسو تھے وہ, اور ہرگز بھی 1% بھی ان کے اندر کوئی شرک کی بات نہیں تھی. ویسے تو یہ سب کچھ تمام نبیوں کے لیے ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسپیشل ایٹیٹیوڈ اور ایک مزاج تھا خاص. تو جب اللہ تعالیٰ جس طرح ہر دفعہ یہ تعریف کرتے ہیں, لائک وائز مسجد اقصیٰ کا ارض مقدس کو جب بھی مینشن کریں گے تو یہ ذکر ہوگا اس زمین کی طرف جس کو ہم نے خیر و برکت سے بھر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں جاتے ہیں. سیم بات اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بھی کہی ہے. یہ بائبل کے 2 ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں. بائبل ہم کہتے ہیں اسے انجیل, جس طرح عربی کے اندر اس کو قرآن کے اندر نام اس کا آیا ہوا ہے. لیکن اگر آج کل کی آپ بائبل کوئی بھی اٹھائیں گے نا, چاہے آپ کو آن لائن مل جائے, لائبریری میں مل جائے, بک سٹور پہ مل جائے, تو وہ بائبل ہے کمپائلیشن آف آل دا بکس اسٹارٹنگ فرام پروفٹ موسیٰ علیہ السلام, جن کو موسیس کہتے ہیں, وہاں سے لے کے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام, انفیکٹ ان کے بعد بھی جو حواری تھے ان کی بھی کمپائلیشن کو. تو کرسچنز جو جس بک کو بائبل کہتے ہیں اب, وہ انجیل تو نہیں رہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھی. اٹ از اے کمپلیٹ کمپائلیشن آف موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے لے کے اور ایون حواریوں تک, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک کا بھی ٹائم ہے وہ. اور اس کو وہ سیگمنٹیشن کرتے ہیں اس کی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو یہ اس کی پہلی کتاب ہے, بک آف جینیسس. سیم بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے, سیم بات بائبل کے اندر بھی ہے. اور جہاں تک کمپیریزن ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں جہاں پہ کلیش نہ ہو ان کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ دا لارڈ ہیز سیڈ ٹو ابراہم لیو یور کنٹری, یعنی کہ اور کا علاقہ, اینڈ گو ٹو دا لینڈ آئی ول شو یو. سو ابراہم لیفٹ ایز دا لارڈ ہیڈ ٹولڈ ہم اینڈ لاٹ وینٹ ود ہم. لاٹ سے مراد لوط علیہ السلام. At that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, to your offsprings I will give this land. یہ وعدہ ہے میرا آپ کی نسل کے ساتھ کہ ان کو یہ سرزمین میں عطا کروں گا. اب اس کے بعد وہ تعمیر ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں, اور سرپرائزنگلی ان دونوں نسلوں کا انٹریکشن نہیں ہونا. نہ یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جا کے فلسطین میں سیٹل ہوں, نہ اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد کو کہا گیا کہ آپ ادھر آ کے سیٹل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے 2 پیرلل جو ہیں یہ ہولی لینڈز کو 2 پیرلل پروفٹس کی لائن کے ساتھ ان کو کیا. ابراہیم علیہ السلام کا فیملی ٹری انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہیں. دوسرے بیٹے
اسحاق علیہ السلام جن کو آئزک بھی کہتے ہیں وہ ہیں آباد فلسطین کے علاقے کے اندر، ارض مقدس کے اندر. ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام جن کو بولتے ہیں بائبل میں جیکب، اور ان کا ایک اور نام ہے وہ ہے اسرائیل. سیم نام جو کہ اس کنٹری کا نام ہے، اس ملک کا نام ہے، سیم نام ہے اسرائیل، سیم سپیلنگ سیم نام. اور ان کی اولاد کو بولتے ہیں بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل. ان کی جتنی بھی اولاد ہے آگے ان سب کو بولتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل. اور یہ کوئی آج سے 100-200 سال پرانی بات نہیں ہے. اٹ از اے ٹائم آف آلموسٹ 4000 ایئرز اگو. تب سے لے کے یہ چل رہے ہیں. تو جب ہم جیوز کی بات کرتے ہیں اور ہم ان کی بات کرتے ہیں، بائبل کے اندر بنی اسرائیل کی جگہ جو مینلی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ اسرائیلائٹس کی یوز ہوتی ہے. تو جو جن کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی اپنے آپ کو اس ریس سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آل یعقوب بول دیں، بنی اسرائیل بول دیں، اسرائیلائٹس بول دیں، ایک ہی بات ہے. اور ان کے پھر ایک اور بیٹے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا وہ ہمیں واقعہ پتہ ہے، سورہ یوسف کے اندر ایک بہت ہی یونیک سورہ ہے قرآن کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعہ پورا شروع سے لے کے اینڈ تک بیان کیا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی جیلس ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، جان چھڑانا چاہتے ہیں، انفیکٹ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ اور بھائی کہتے ہیں کہ اب نہیں، قتل نہیں کرتے، اٹ از ٹو مچ آف اے سن. ایسا کرتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں کنویں کے اندر. آگے دیکھا جائے گا، ہم نے تو قتل نہیں کیا نا، بس پھینک دیا. اگر جیتے ہیں جئیں، مریں تو مریں، واٹ ایور اٹ از، ہمارے اوپر کم از کم گناہ نہیں آئے گا اس کا. گھر جا کے بہانا مار دیا کہ وہی دیکھیں ہم تو لگے ہوئے تھے تو یہ بھیڑیا لگتا ہے کھا گیا. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا جاتا ہے. جو نکالتے ہیں وہ ترس نہیں کھاتے، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے، اس کو ہم بیچتے ہیں. اور بیچتے بھی ہیں تو اس کو بڑی مارکیٹ میں جا کے بیچیں گے. ادھر کی کسی ولیج میں جا کے بیچیں گے نا تو وہ پرائس ہی نہیں ملنی. تو وہ ایجپٹ لے کے جاتے ہیں اور بڑی مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور واقعی پرائس ان کو اچھی ملتی ہے کہ وہ عزیز کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، جو اس وقت کا ایک بہت بڑا اتھارٹی یا ایڈوائزر یا جو مرضی کہہ لیں، اسے وزیر بولیں، وہ تھا اس وقت کا. بعد میں بڑے ہوتے ہیں، الزام لگتا ہے ان کے اوپر، جھوٹا الزام لگتا ہے، جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور بہت سال گزر جاتے ہیں، وہ ادھر ہی رہتے ہیں. بادشاہ خواب دیکھتا ہے ایک، اور بادشاہ کی سمجھ سے باہر ہے کہ میں خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ 7 بیل ہیں جو بہت تگڑے ہیں، 7 ہیں جو انتہائی بیمار، کمزور اور عجیب سے ہیں، لیکن وہ ان کو کھا رہے ہیں. 7 جو ہیں وہ ہارویسٹ کے جو دانے سیڈز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. اور 7 ہیں جو بالکل ہی روٹن، خراب، جیسا کیڑا لگا ہوتا ہے. وہ اپنے ایڈوائزر سے پوچھے کہ میں کیا ڈسٹربنگ خواب دیکھے جا رہا ہوں بار بار، اور سب کی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں. کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ انٹرپریٹ کریں اسے ہم لوگ. تو دربار کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کون اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، آپ مجھے ڈنجنز میں جانے دیں، میں جا کے معلوم کرتا ہوں. وہ جا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیر لیتا ہے، تعبیر بھی بتا دیتے ہیں، حل بھی بتا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو پرپوز بھی کرتے ہیں کہ اگر مجھے ذمہ داری دو گے نا تو میں یہ پوری کر دوں گا ایمانداری سے. تو 7 سال جو ہیں، جو 7 سال اچھے آتے ہیں وہ بھی گزار لیتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کے گھر میں کبھی اے سی نہیں تھا، اور ہمیشہ تو ہمارے پاس کبھی بھی اے سی نہیں تھا، بچپن کو یاد کر لیں یا اس سے پہلے کے ٹائم کو یاد کریں، تو اس کے بغیر گزارا کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، اب عادت ہو گئی اس کی. اب اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ نعمت لے لیں، ہمارے وہ وسائل نہ رہیں، تو ہمیں کتنا مشکل لگے گا جب ہم عادی ہو گئے اس کے. تو اسی طرح ہی 7 سال اچھے آنے کے بعد 7 سال مشکل آئیں گے تو بہت ہی ٹف ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو اس 7 سال سے بچا لیتے ہیں. لیکن پھر جب آخری 7 سال کا حصہ چل رہا ہوتا ہے تو بالکل ابھی آپ دیکھیں نا نیٹ کے اوپر یا پکچرز دیکھیں تو غزہ کے اندر جو واشنگٹن ڈی سی سے بھی چھوٹا علاقہ بنتا ہے، 2.2 ملین لوگ آباد ہیں وہاں پہ. اور ادھر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی راشن ختم ہو گیا، فوڈ سٹال جو ہے ختم ہو گیا تو آپ کہیں گے لو پیسے لو مارکیٹ سے جا کے لے لیتے ہیں، آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں بھائی راستے میں جا رہے ہو لیتے آؤ. وہ بالکل آبادی ساؤتھ کی طرف موو ہوتی جا رہی ہے، اور بہت چند سینٹرز رہ گئے ہیں جہاں پہ اویلیبل ہے، اور وہ بھی بہت روک کے راشننگ کر رہے ہیں. کہ یہ نہیں کہ ہاں بس پیسے دے دو لے جاؤ، نہیں، بس تھوڑا تھوڑا بریڈ مل رہی ہے، تھوڑے تھوڑے لقمے تاکہ ہر ایک کو مل جائیں، سروائیو کر سکیں. کچھ اس طرح کی کیفیت بن گئی تھی. تو کہاں فلسطین ارض مقدس اور کہاں ایجپٹ، کہ ان کے بھائی آل دی وے ٹریول کر کے آتے ہیں کہ ہم ایک اچھا راشن لے جائیں یہاں سے. یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں، اتھارٹی کی پوزیشن میں ہے، کائنڈ آف اے فائنانس منسٹر، کائنڈ آف اے پرائم منسٹر، لیکن بھائیوں کو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. بھائی نہیں پہچانتے، وہ پہچان لیتے ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں، اور اپنی فیملی کو موو کروا لیتے ہیں ایجپٹ کے اندر. بنی اسرائیل جو ارض مقدس میں آباد تھی وہ اب شفٹ ہو جاتی ہے مصر میں، اور یہاں پر وہ بہت زیادہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت رسپیکٹڈ اور آنرڈ ہے، کیونکہ یہی تو وہ ہیں جن میں سے یوسف علیہ السلام نے بچایا تھا اس قوم کو. لیکن پھر اگلے کئی 100 ایئرس کے اندر ایک کو ہوتا ہے، ایک نیا خاندان جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، پرانے والوں کو ڈیفیٹ کر کے، ہرا کے، شکست دے کے یہ آ جاتے ہیں. یہ ہیں کاپٹکس اور قبطی جسے بولتے ہیں عربی یا اردو کے اندر. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلا والا جو خاندان تھا اس کو تو چلیں کرش کیا ہی کیا، لیکن جو اس وقت کے لوگ جو تھے نا، جو اس کے سپورٹرز تھے، ان کو بری طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا. تو یہاں پہ وقت شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا غلامی کا. اور اس اللہ تعالیٰ نے ایونچولی پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو نجات دینے کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بچا کے نکال لیا. اور فرعون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ غرق ہوتا ہے پھر اس کے بعد with all his arrogance, stubbornness, medals, power اور اپنے جو ٹائٹلز اس نے دیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، ان سب کے ساتھ وہ غرق ہوتا ہے پانی کے اندر. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وارث بنا دیا اس قوم کو جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا ریوارڈ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اب فار شور لکھ دیا ہے ارض مقدس کو، لینڈ آف بلیسنگ جو ہے اس کو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور یہاں پہ ارض مقدس کا نام بے شک نہیں آ رہا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، اس سرزمین جس کے مشرق و مغرب سمیت ہم نے اس کو بھر دیا ہے. اگر مشرق و مغرب کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آل سائڈز ہے، نارتھ اور ساؤتھ بھی شامل ہے اس کے اندر. تو ہم نے وارث بنا دیا اور ان کو وہ گفٹ کر دیا. لیکن بنی اسرائیل جو ہے یہاں پر جا کے ہو جاتی ہے سٹبن. ان کو کتاب بھی مل گئی ہے، فرعون سے نجات بھی مل گئی ہے، ان کو ایک پرپز اور ویژن بھی مل گیا ہے، لیکن وہ ہو جاتے ہیں سٹبن. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس عرض کو لکھا ہے، موو فارورڈ، کیوں گھبرا رہے ہو تم لوگ؟ لیکن وہ نہیں بات سنتے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر کیا ہوا ہے. وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض، داخل ہو اس زمین کے اندر، ارض مقدس کے اندر، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مل جائے گی، وہ تم جاؤ تو صحیح ادھر، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، قوم بات ہی نہیں مانتی. زیادہ پش کیا جاتا ہے کہ نہیں جاؤ ادھر، کیوں نہیں جا رہے تم لوگ؟ تو اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. وہی فرسٹ جنریشن جس نے ابھی نجات حاصل کی تھی، اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ ہم نہیں جا رہے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جائیں لڑیں جو مرضی کریں. بھئی وہ قوم جو ادھر آباد ہے نا، ہم نہیں لڑنے والے ان سے، ہم نہیں جا رہے ادھر، ناٹ ایٹ آل. یہ بدتمیزی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کے اوپر ناراض ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس قوم سے الگ کر دیں، میں نہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتا. اتنے بدتمیز، اتنے سٹبن. لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں کرتے، بنی اسرائیل کو سزا دے دیتے ہیں کہ یہ جنریشن جس نے ڈینائی کیا تھا تو اس کو میں یہ موقع ہی نہیں دوں گا اب کہ یہ میری بلیسڈ لینڈ میں داخل ہو سکیں. اور اللہ تعالیٰ 40 سال کے لیے اس قوم کو سزا دیتے ہیں کہ یہ وہی جو ساؤتھ آف جو ایریا ہے فلسطین کا، یا آپ کہہ لیں کہ سعودی عربیہ کا ٹاپ، یا سنائی پیننسولا کے آس پاس ایک ڈیزرٹ کے اندر، یہ ادھر ہی بھٹکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے یہاں سے. اپنی طرف سے تو نکلتے ہیں روزانہ، لیکن ادھر ہی گھوم رہتے ہیں. 40 سال کی اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کیوں دی؟ تاکہ وہ سب لوگ جنہوں نے ڈینائی کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، وہ تو موقع نہ پائیں. ایک نئی جنریشن کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ تم لوگ آگے بڑھتے ہو کہ نہیں بڑھتے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہو جاتی ہے ایج، کیونکہ اگر 40 سال آج سے کاؤنٹ کریں تو دیکھیں جتنے بھی اس وقت جو بڑے لوگ ہیں جو اس وقت زیادہ تر میٹرز کے اوپر کسی اتھارٹی کے اوپر ہیں، وہ تقریباً سارے فوت ہو جائیں گے، رائٹ؟ وہ میری بھی ایج پر، میں بھی شاید فوت ہو جاؤں گا تب تک، اور جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ آگے آئے گی. تو اس جنریشن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دینا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی ہو جاتے ہیں اب اولڈ ایج کے، اور ان کے ہو جاتا ہے وفات کا وقت قریب آتا ہے. تو یہ آپ کو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اب ملک الموت آتے ہیں. اور پیغمبروں کا اور ہمارا یہ فرق ہے کہ نبیوں کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں نا تو وہ آ کے قبض نہیں کرتے ایک دم سے جان. میرے پاس اور آپ کے پاس جب وقت آئے گا نا تو اینجل آف ڈیتھ نے ذرا سا بھی لمحہ نہیں دینا ہمیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے اور ٹائم آپ ٹیچر پیپر لینے آ رہے ہیں اور آپ کہہ دیں یہ بس کوشچن رہ گیا تھا، ایک MCQ، وہ میرا نام ہی نہیں لکھا اپنا تو میں پورا کر لوں. کوئی چانس نہیں ملنا آپ کو. امیجیٹ وہ لے لیا جائے گا. اس وقت آپ جو مرضی سوچیں،
میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا, میں تو کچھ اور پلان سوچے ہوئے تھے آج شام کے, آج تو فلانی جگہ پہ ہم نے گیدرنگ پہ جانا تھا, پارٹی تھی, آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کوئی تو میں نیکی کر لوں آج. اور میں پیرنٹ سے بدتمیزی کر کے آیا تھا, پیرنٹ سے جا کے معافی تو مانگ لوں, میں فلانے کا مذاق اڑایا تھا, غیبت کی تھی, اس سے جا کے تو میں اپالوجائز کر لوں, اور کچھ نہیں, جیب میں جو پیسے ہیں وہی میں صدقہ کر لوں, کچھ تو نیکی کما لوں آخری لمحے, کوئی چانس نہیں مل رہا آپ کو. لیکن جب انبیاء اور پیغمبر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دیتے ہیں. بالکل یوں سمجھے کہ جب ملک الموت آئیں گے نا تو وہ باقاعدہ پرمیشن لیتے ہیں, یوں سمجھیں کہ ایز اف کہا جائے گا کہ سر اٹ از ٹائم, ڈو آئی ہیو دا پرمیشن, بالکل مانگا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آل مائی لائف آئی وانٹیڈ ٹو سی دا بلیسڈ لینڈ, وہ میرا ایک خواب تھا, اور میری اس قوم کی وجہ سے آئی وازنٹ ایبل ٹو انٹر دا بلیسڈ لینڈ. تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا آپ نے اتنا ذکر کیا ہوا ہے, اتنا ذکر کیا ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اگر فوت ہوتا تو انہوں نے کہاں جانا تھا؟ انہوں نے تو جنتوں میں جانا تھا. ان کے لیے یہ تھوڑی ہے گرمی سردی کا معاملہ یہ والا کہ ہم یہ دنیا کی کوئی ایک چیز بھی یاد کریں کہ یار وہ چیز مس کر رہے ہیں دنیا کے اندر, جہاں پہ دوسرے کے ساتھ آپ نے برداشت بھی کرنا ہے, ہبتیں بھی ہو رہی ہیں, تانے بھی سننے کو مل رہے ہیں, اور آپ ریلیشن شپس کو بھی برداشت کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس فائنینشیل کرائسس بھی ہیں. وہاں تو جنت ہو کیا, اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے, تو وہ تو جگہ وہ ہے جہاں پہ بندہ رش کرنا چاہے گا ایک دم سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام دنیا چھوڑنے سے پہلے اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ارض مقدس. اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ, کیونکہ قوم تو گم ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر, لوپ کے اندر, اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جائیں جہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ ہی ٹوک اے ویری لانگ واک, کیونکہ یہ ایریا اور ارض مقدس یا القدس یا جیروسلم یہ بہت دور ہے یہاں سے, تو بہت دور جاتے ہیں, اور وہاں جاتے ہیں کسی ایک اونچی جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے ارض مقدس. اور وہ اس لیے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بڑے خوبصورت ریزورٹس بنے ہوئے وہاں پہ, یا کوئی بڑے خوبصورت پیلیسز ہیں, یا کوئی بہت اچھے جو ہے نا وہاں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد بہت خوبصورت ہے, یا کچھ ایسی چیز ہے. وہ اس بلیسنگ کو ایبزارب کر رہے تھے, جس طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اینجلز نے کس طرح سے اس کو گھیرا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو جی بھر کے دیکھا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان پہ قبض کر لی, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں فوت ہوئے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو میں آئیڈینٹیفائی کروا دیتا تم لوگوں کے آگے, لیکن مسلمان کبھی اس ٹائم پہنچے ہی نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہاں پہنچے ہی نہیں تھے, اور وہ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے. بعد میں جا کے بہت سالوں کے بعد جا کے آٹومن امپائر نے ایک جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لیکن کوئی اس کو وہ اتھینٹک کوئی بھی نہیں مانتا اسے, ایون جوز بھی نہیں مانتے اسے اتھینٹک. تو ریئلٹی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوئے تھے ایگزیکٹلی. بنی اسرائیل کی اگلی نسل آتی ہے, اور اگلی نسل جو ہے وہ اب آگے بڑھتی ہے, اس حکم کو پورا کرتی ہے, اور وہ ارض مقدس میں داخل ہو جاتی ہے, اور ارض مقدس میں داخل ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلطنت قائم کرتی ہے. پھر ایک طالوت جالوت کا واقعہ ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اب ہیرو کے طور پہ آتے ہیں داؤد علیہ السلام سامنے, جن کو ڈیوڈ کہتے ہیں بائبل کے اندر, اور وہ آ کے پھر ان کی وہاں پہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ قائم کرتے ہیں ارض مقدس کے اندر, اور یہاں پہ وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں, پہلی دفعہ بڑا کمپلیکس بناتے ہیں مسجد اقصیٰ کا. داؤد علیہ السلام کو 2 اسپیشل معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. ایک یہ کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی, تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے تھے, تعریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, تو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ایون پہاڑ بھی ان کی آواز میں لاتے تھے, گونج جاتی تھی پہاڑوں سے, پرندے بھی ایڈ اپ کرتے تھے اسے. پھر دوسرا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ٹف اور اسٹرانگ سبسٹنس ہے نا, یہ لوہا اور میٹل ہو گیا. تو مثال کے طور پہ کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھے, ٹف سمجھے کہ میں تو جم بھی کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں, ہم سریا کا راڈ دے دیں کہیں اس کو بینڈ کر کے دکھا دو, ایسے تھوڑی ہے کہ ہم یوں بینڈ کر سکتے ہیں اسے. داؤد علیہ السلام کے آگے یہ پورا یہ جو اتنا ہارڈ سبسٹنس تھا نا, یہ سبمسو تھا. جب وہ چاہتے تھے اس کو یوں بینڈ کر لیا کرتے تھے ایز اف کہ کوئی وہ سیمی سالڈ چیز ہے, وہ جیسے چاہتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی جس کو ہم بولتے ہیں زبور جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کو انگلش میں یا بائبل کی ٹرمز کے اندر بک آف سامس بولتے ہیں. پی سائلنٹ ہے تو PSALMS, بک آف سامس بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تمہارے لیے یہ زمین کو میں نے لکھ دیا تھا, وعدہ پورا ہو گیا, وہ قوم وہاں پہنچ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سورہ انبیاء کے اندر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, اور ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی ان کے لیے.
من بعد ذکر، اس یاد دہانی کے بعد، شاید تورات کی طرف ہے یا کسی اور اس کے ریفرنس کی بات ہے، ان الارض، کہ اب یہ زمین جو ہوگی، میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں تم لوگوں کو دے چکا ہوں یہ زمین، لیکن اب آئندہ آنے والے وقت کے لیے کیا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اب یہ سرزمین کے جو انہیریٹرز ہوں گے، وارث ہوں گے، وہ اب نیک لوگ ہوا کریں گے۔ میرا وعدہ ہو گیا پورا، اب نیا رول یہ ہے کہ اب جو نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ کھولیں گے یہ والا۔ داؤد علیہ السلام کے ٹائم کے اندر وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ان کے بیٹے جن کو وہ سولومن بولتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تو سپر نیچرل تھی، بالکل ہی اور قسم کا وہ حالات تھے، ہواؤں کے اوپر کنٹرول، جنات و شیاطین ان کے آگے سبمسو تھے، ان کے خادم تھے وہ۔ پھر اس کے علاوہ انسیکٹس کی بولی جانتے تھے، حیوان پرندے وغیرہ وہ ان کے پاس پیش ہوتے تھے، ان کو وہ آرڈرز دیا کرتے تھے، ایکسٹرا آرڈنری سلطنت تھی ان کی۔ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں کنسٹرکشن، جس کو وہ لوگ بولتے ہیں ٹیمپل آف سولومن، ہم اسے بولیں گے مسجد اقصی، اردو کی کتابوں میں ہیکل سلیمانی بھی نام آتا ہے اس کا۔ یہ وہ تعمیر کرتے ہیں ادھر، ایک بگ میجر کمپلیکس کرتے ہیں۔ اب موونگ فارورڈ سم 100 ایئرس، اب ہم آتے ہیں 587 بی سی کے اندر۔ 587 بی سی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیبلون کا جو امپائر ہے، جو عراق والا ایریا آتا ہے، یہ نیبرنگ ایریا سے جو ویک ہو جایا کرتے تھے، جو سیٹلائٹس بن جایا کرتے تھے، ان سے یہ ٹریبیوٹس لیا کرتے تھے۔ تو کچھ عرصے تک اب یہ ویک کنگڈم ہو گیا بنی اسرائیل کا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے اولاد کے اندر ہی آپس میں ڈویژنز ہو گئے تھے، تو وہ ٹریبیوٹ لیا کرتے تھے، یہ ٹریبیوٹ دیتے رہے۔ بعد میں جا کے ایک بادشاہ آیا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں دیتا ٹریبیوٹ، تو حملہ کیا، اور ان کے بادشاہ کا نام تھا نیبوکڈنیزر، حملہ کر کے ختم کر دیا۔ اس نے کہا میں نے ایگزامپل بنانا ہے اس شہر کو، تاکہ کوئی آئندہ مجھے نو نہ کہے۔ تو کیا کیا، 6 لاکھ کے لوگوں کا میسیکر ہوا تھا، 600,000 were taken as slaves، پورا شہر برباد کر دیا۔ اور what was the most important part of that kingdom، وہ تھا یہ ٹیمپل آف سولومن یا مسجد اقصی، ختم کر دیا، تباہ کر دیا، لیول کر دیا اسے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ انفیکٹ یہ بھی کیا کہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو پکڑ کے نیبوکڈنیزر کے سامنے لایا گیا۔ کس کا بادشاہ؟ بنی اسرائیل کا، سامنے لایا گیا، اس کی ساری اولاد کو اس کے سامنے مارا گیا، قتل کیا گیا، پھر اس کی آنکھیں ضائع کر دیں تاکہ دنیا کی آخری چیز جو وہ دیکھی اس نے وہ کیا ہو، اپنے ستیہ ناش ہوتے ہوئے، اور اس کو لائف امپریزنمنٹ میں پھینک دیا۔ عبرت کا نشان ہوگا یہ، تاکہ آئندہ کبھی نو نہ کہے مجھے کوئی بھی، اور وہ لے گئے اسے۔ اور یہی وہ وقت ہے، آگے ان کا بنے کہ بالکل غلامی کے اندر ہے، یہ وہ وقت ہے جب ایک شخص آتا ہے جو اس شہر کی طرف رخ کرتے ہیں، شہر کے حال کو دیکھ کے، یعنی کہ ہم اگر کبھی دیکھیں نا تو باتیں کر رہے ہوں کہ بھئی مسلمانوں کا حال دیکھو، پاکستان کا حال دیکھو، اور کوئی ہم لوگ اکثر بول دیتے ہیں نا کہ اس ملک کے تو کبھی حالات نہیں ٹھیک ہونے، یا ان لوگوں نے تو کبھی سیدھا ہی نہیں ہونا، کبھی اصلاح نہیں ہونی ان کی۔ تو یہ جذبات صرف ہمارے نہیں ہیں، یہ جذبات ایک نبی کے بھی تھے۔ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ عزیر علیہ السلام ہے، جن کا نام کے بغیر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مینشن کیا ہوا ہے، کہ وہ آتے ہیں ادھر اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس کنگڈم کو اللہ تعالیٰ اب کیسے دوبارہ اٹھائے گا، ختم ہو گیا سب کچھ، اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے اسے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کے لیے ایک ڈیپ سلمبر میں دے دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس 100 سال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا کنگڈم اٹھتا ہے، پرشین امپائر، وہ بیبلونین امپائر کو ختم کرتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرتا ہے۔ they were allowed to settle, go back and settle again in Al-Quds اور جیروسلم۔ اور اللہ تعالیٰ عزیر السلام کو اٹھا کے دکھاتے ہیں، تم نے کہا تھا کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو ہم بھی جذبات میں آ کے ایسے جملے بول دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چاہے تو ہمارے اپنی زندگی، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہماری محنت جو ہوگی وہ پروڈکٹیو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل دوبارہ آباد ہوتی ہے اور دوبارہ اپنی سیکنڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں مسجد اقصی کی، جس کو وہ بولتے ہیں دا سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن۔ زمانہ دوبارہ آگے گزرتا ہے اور رومنز کے سپر پاور بننے کا وقت آ جاتا ہے، رومنز اس سارے مڈل ایسٹ کے ایریا کو آکیوپائی کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ شہر رہ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک جو ہے رومن گورنر ہوتا ہے اوپر، لیکن ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک اٹانومس باڈی بنا کے شہر کو رن کر سکتے ہیں، الاؤڈ ہے ان کو، وہ کر سکتے ہیں اگر اس کو رن کرنا چاہیں۔
اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس قوم کی طرف اپنے آخری رسول بھیجتے ہیں جو اس قوم کے لیے ہیں، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم لوگ مانو، اصلاح کرو اپنی۔ ماننا دور کی بات، وہ ان کو کنسپائر کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے قتل کرواتے ہیں۔ تو رومنز کے آگے جا کے کیس لے جاتے ہیں، بھائی اس کو تو آپ لوگ سولی چڑھائیں، یہ آپ کا کینگڈم ختم کرنے آیا ہے، اور یہ دیکھ کہہ رہا ہے کہ میں پروفٹ ہوں اور میں یہ ہوں وہ ہوں۔ رومنز کے آگے کرتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے فل کوشش کی کہ انہوں نے ڈیتھ سینٹینس مل جائے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا۔ کروسیفیکیشن کیا ہوتی تھی؟ زخم لگا کے جسم کے اوپر سزائیں دے کے اچھی طرح ٹارچر کر کے اس کے بعد باڈی کو نیل کر دیا جاتا تھا کراس کے اوپر، اور ہینگ کر دیا جاتا تھا زندہ کو، کہ پرندے آ کے کھاتے رہیں گے، کیڑے لگیں گے، اسی ڈیتھ کے اندر دن رات گزر جائیں گے، بھوکا پیاسا یہ بندہ ویسے ہی مرے گا۔ اپنی طرف سے یہ ڈیتھ دینے کی کوشش کی تھی ایک رسول، اللہ کے رسول کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن کے اندر، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے تھے اور سولی بھی نہیں چڑھا سکے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی اب ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اب رومنز کے ذریعے اس قوم کو پنش کرتے ہیں کہ 70 AD کے اندر یا CE کے اندر رومنز اٹیک کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے فرام دا سٹی فار ایور، اور ان کے یہ جو ٹیمپل آف سولومن تھا سیکنڈ، اس کو بھی گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے گرا دیتے ہیں۔ صرف ایک روئنز کے اندر ایک وال کا پارٹ رہ جاتا ہے، صرف ایک وال کا پارٹ رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب ہم اس سرزمین کو اس قوم کے لیے اب ہم نے حرام کر دیا ہے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ اب یہ کبھی بھی یہاں پہ نہیں لوٹیں گے۔ اور اس کے بعد آگے پھر وقت جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل دنیا جہان میں سپریڈ ہو جاتے ہیں، انکلوڈنگ یثرب میں جاتے ہیں، 3 قبائل آباد ہوتے ہیں، انکلوڈنگ خیبر، انکلوڈنگ سو مینی پارٹس آف افریقہ، یورپ، رشیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات شاید نہ پتہ ہو، لیکن ایک کراچی کے اندر بھی ایک سیناگوگ ہے ان کی عبادت گاہ کو سیناگوگ بولتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک سیناگوگ ہے۔ پھر اور وہ بند ہے، جس طرح جب پاکستان بنا تو ہندو اور سکھ اور یہ باقی سب چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ جوئش کمیونٹی بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ہے، افغانستان کے اندر بھی ہے۔ تو دے ور اسپریڈ آل اراؤنڈ، ایران کے اندر اصفہان شہر کے اندر بہت سارے ہیں۔ اصفہان حالانکہ وہ شہر تھا جہاں پہ مسلم اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ابن سینا اور یہ وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن وہاں پر بھی بہت جیوز ہیں۔ تو ان کا بولتے ہیں دور انتشار، ڈائسپورا بولتے ہیں اسے۔ اب وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے ہیں اپنے 10th ایئر آف پروفٹ کے اندر، تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی ٹرم میں اسلامک ہسٹری میں بولتے ہیں عام الحزن، غم کا سال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پروٹیکٹر ہوتے ہیں چچا، لیکن اب پروٹیکٹر بن جاتا ہے بنو ہاشم کا ہیڈ کون ہے؟ ابو لہب، وہ تو ایکسٹریم دشمن تھا، تو اب تو ایون وہ جو سیفٹی پروٹیکشن تھی وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، بہت اچھا ہوپ دینے کے لیے ایک ایکسکلوسو ایکسپریس ایکسٹرا آرڈنری ٹرپ کراتے ہیں آسمانوں کا، جس کو ہم بولتے ہیں واقعہ معراج۔ اور واقعہ معراج میں دیکھیں جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، ہم نے پیغمبروں کے نام سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان دکھائے، ان کی ریالٹی کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، ریالٹی کیا ہے، ان کے گیٹس دکھائے گئے، ہم تو گیٹ سوچتے ہیں تو ہمیں تو گھر کا گیٹ اور کالونی کا گیٹ آتا ہے، لیکن وہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ پھر وہ بھی دکھایا جو جبرائیل نے بھی نہیں کبھی دیکھا، لاسٹ پلیس تھا سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے تھے، جن کو گیبریل کہتے ہیں بائبل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ لیکن جسٹ امیجن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ایکسٹرا آرڈنری آیات اللہ تعالیٰ نے دکھانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان میں سے ایک چیز اگر دنیا میں دکھانے کے لائق تھی، قابل تھی، تو وہ تھی مسجد اقصیٰ۔ حالانکہ ابھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ مسجد اقصیٰ کے یہاں پر ابھی روئنز تھے، ڈیمولش ہو چکا ہے، ختم ہے، لیکن اس کے بلیسنگز کیا ہیں؟ ارریلیونٹ ہیں، کہ وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہے بھی کہ نہیں ہے، ارریلیونٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی کرائی تھی، تو ہم گارنٹی سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام رسولوں نے نماز پڑھی ہوئی ہے، تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں یثرب کی طرف، مدینہ بعد میں نام بن جاتا ہے اس کا، تو وہاں پر بھی جانے کے 16-17 ماہ جو ہیں مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے ہیں رخ کر کے، وہ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف نماز، قبلہ وہ ہے ہمارا، اسے قبلہ اول بھی بولتے ہیں ہم لوگ۔
میرے اور آپ کے لیے نا یہ اگر قبلہ ڈائریکشن اگر یہ ہے تو ہم کیونکہ بہت ایسٹ میں ہیں دونوں کے، تو ہمارے لیے ہارڈلی ایک سٹیپ ہم نے رائٹ کرنا ہوگا تو ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. لیکن اگر آپ مدینہ میں ہوں تو مکہ ساؤتھ میں ہے، مسجد اقصی نارتھ میں ہے، تو وہ تو آلموسٹ 180 ڈگریز کا فرق ہے. اسی لیے اگر آپ انشاءاللہ حج اور عمرے کے لیے اگر جائیں تو مدینہ کی ایک خاص بستی ہے جہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد قبلہ تین. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ڈیورنگ دا صلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر اور حکم آیا تھا اور نماز بدلی تھی، انہوں نے رخ بدلا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر مسلمان یہاں تک نہیں پہنچے تھے. یہ جگہ فتح ہوتی ہے، یہ جگہ فتح ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور حضرت عمر کے دور کے اندر مسلمانوں کی آرمی نے ایسا نہیں کہ گیٹس بریچ کیے، توڑ کے اندر چلے گئے، ان کے لیے گیٹس کھل گئے تھے، دروازے کھول دیے تھے ان کے لیے اور ان کو آنے دیا تھا. کوئی صرف ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، کوئی قتل و غارت، کوئی یہ نہیں کہ سلیو بنایا گیا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور عمر بن خطاب وہاں پہ داخل ہوئے تھے. اب ہم یہاں پہ نا تاریخ کو تھوڑا سا پاز کر کے کچھ پکچرز دیکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پکچر دکھائی تھی. تو دس ہول کمپاؤنڈ از مسجد اقصی، جو اس کی اینڈ نظر بھی نہیں آ رہی شاید یہاں پہ. دس ہول از مسجد اقصی، دس ہول کمپاؤنڈ. پھر یہ آپ کو وال کی یہ والی سائڈ آ رہی ہے. نیکسٹ پکچر میں یہ والی سائڈ وال کی میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ والی سائڈ. اور اس کے اندر اب آپ اس ریڈ اسپاٹ کے اوپر فوکس کریں. تو ریڈ اسپاٹ جو ہے نا یہ وہ ایریا ہے جس کو مسجد براق بولتے ہیں، مسجد براق بولتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور کو باندھا بھی تھا. تو یہ ایک پکچر ہے رائٹ والی جو پری 1967 وار ہے، اور باقی جو ہے وہ ریلیٹیولی ریسنٹ ٹائم کی ہے. یہ کچھ اور اس میں ایریاز ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. یہ ہے مین کنسٹرکشن جس کو بولتے ہیں ہم لوگ گنبد الصخرہ بولتے ہیں، ڈوم آف دا راک. تو ڈوم تو شیپ کو کہتے ہیں، آف دا راک سے کیا مطلب ہے؟ اس کے نیچے وہ پتھر ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آسمان کا سفر شروع ہوا تھا. His ascension to the heavens started from this space. یہ بنائی تھی مسلمانوں کا کمپاؤنڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب نے کانکر کر لیا تھا تو کمپلیکس بننا شروع ہوا تھا مسجد اقصی کا. دس اسپیشل پارٹ واز میڈ ڈیورنگ دا بنو امیہ ٹائم. اور ان کے بھی ایک بادشاہ یا خلیفہ تھے، ان کا نام تھا عبد الملک بن مروان. انہوں نے یہ اسٹرکچر بنایا تھا اور اٹ از سو یونیک اس زمانے کے اعتبار سے. اٹ واز اے ماربل اس زمانے کے اعتبار سے. تو نیکسٹ پکچر کے اندر نا آپ کو ایک جیومیٹرک جسٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے کہ ہاؤ بیلنس دس اسٹرکچر از. کہ حالانکہ ایریل ویو تو ہو نہیں سکتا لیکن کتنا خوبصورت طریقے سے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے اسے. سو اف وی انٹر ان سائڈ آف اٹ تو ہمیں یہ ڈوم کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ہم آگے جائیں اگر اور اس کو اوپر سے نیچے دیکھیں، ڈوم کے اوپر سے دیکھیں، یہ آپ کو وہ راک نظر آ رہا ہے جو پرزروڈ ہے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کا سفر شروع ہوا تھا. اور یہ آپ کو سیڑھیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نیچے. تو اگر آپ اس سیڑھیوں سے نیچے اتریں تو نیچے ایک الگ مسجد ہے. پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ آفٹر دا ڈوم آف دا راک وہ یہ پارٹ ہے مسجد کا. آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر نا بہت اس طرح کی مس انفارمیشن مل جائے گی کہ ایک طرف ڈوم آف راک بنا ہوگا اور اس پہ کراس لگا ہوگا، یہ کہا ہوگا دس از ناٹ مسجد اقصی، اور ایسی پکچر کے اوپر ٹک لگا ہوگا کہ یہ جی مسجد اقصی ہے. نو، دیٹ از ناٹ ٹرو. The whole of the compound is Masjid Aqsa. All of it is Masjid Aqsa. یہ جو ہے it has a special name Masjid Qibli. So Masjid Aqsa compound has 9 to 12 masajid. Why am I saying 9 to 12? Why not a fixed number? کیونکہ اب مثال کے طور پہ مسجد قبلی جو ہے اگر ہم اس کو ایک کاؤنٹ کریں تو ایک الگ بات ہے، اور it could be counted as 2. کس طرح؟ ایک مسجد قبلی قدیم ہے وہ بیسمنٹ میں ہے اور ایک مسجد قبلی جدید ہے وہ جی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس طرح سے اٹ ہیز سو مینی ایریاز اور ہر ایریا بلیسڈ ہے. یہ کراؤن آف بلیسنگ ہے یہ پوری مسجد. یہ ہے وہ وال جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک پارٹ رہ جاتا ہے سیکنڈ ٹیمپل کا، ایک پارٹ ایک وال رہ گیا تھا روئنس کے اندر. دس از کالڈ دا ویسٹرن ویلنگ وال. انگلش کے اندر ویل کسے کہتے ہیں؟ رونا، غم کرنا، ماتم کرنا، اسے کہتے ہیں. تو یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں دیز آر ناٹ مسلمس، یہ آپ کو جیوز اور کرسچنس نظر آ رہے ہیں. اے کلوزر لک. اور آپ نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہوں گے جب بھی امریکن پریزیڈنٹ بنتا ہے، چاہے وہ ٹرمپ تھا، بائیڈن تھا، اوباما تھا، کلنٹن تھا، وہ ادھر لازمی آتے ہیں پریئر کرنے کے لیے. پوپ جب بنتا ہے تو پوپ بھی ادھر لازمی آتا ہے پریئر کرنے کے لیے. وہاں پہ آتے ہیں، ویل کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور ان راکس کے اندر اپنے پیپر کے اندر دعا لکھ کے وہ اس کے اندر فکس کرتے ہیں. یہ ایک اور ایریا ہے جو اس کے بہت قریب ہے.
दिस इज़ द होलीस्ट साइट फॉर द क्रिश्चियंस, इसको वो बोलते हैं चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। और ये वो साइट है अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू देम। उस ज़माने में तो ये एक हिल टॉप का एरिया था, हाई लैंड एरिया था। दिस इज़ द पॉइंट अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव कि यहाँ पे क्रूसिफिक्शन हुई थी। हुई नहीं थी क्रूसिफिक्शन, लेकिन उनके नज़दीक तो दिस इज़ द होलीस्ट साइट उनके नज़दीक, उनके रिलीजन के अंदर। ये वो जगह है, इसको बोलते हैं मस्जिद उमर अल ख़त्ताब। ये वो जगह है कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एंटर हुए थे तो उनको इस चर्च के अंदर इजाज़त दी गई थी कि आप आए नमाज़ पढ़ें। हज़रत उमर ने ये नहीं कहा था कि चर्च के अंदर नमाज हो ही नहीं सकती। उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि आइंदा आने वाली जो जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स हैं उनको ये जस्टिफिकेशन मिले कि वो चर्चेज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो लिहाजा एक्सट्रीमली वाइज थे, फोर्स साइट उनकी इतनी थी, उन्हें पता था कि मुसलमानों ने आगे कैसे फनाटिक हो जाना है, राइट। तो लिहाजा उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि हमें अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं एक और जगह की तरफ फोकस करता हूँ, तो वहाँ पे ये मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब कहलाती है। उसके बाद होता ये है कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़माने के बाद जाके तकरीबन 400 ईयर्स का टाइम गुजर जाता है। यूरोप के अंदर ना एक रिवाइवल के लिए वो स्टार्ट करते हैं क्रूसेड्स। वो होता है 1095 में स्टार्ट होता है, एंड बाय द ईयर 1099 वो जेरूसलम में एंटर हो जाते हैं। और 100% ऑपोजिट ऑफ जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हुआ था, मैसिव मैसेकर होता है, मैसिव मैसेकर। सो मच सो कि वो उनकी खुद बुक्स के अंदर आता है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो कर रहे थे जेरूसलम की शहर के अंदर से, रिवर्स ऑफ ब्लड थे वो। और ये रहता है अंडर देयर कंट्रोल, और उसको वो बोलते हैं किंगडम ऑफ जेरूसलम। ये फर्स्ट उनका कोलिशन गवर्नमेंट थी। मेन बादशाह वो रखते थे फ्रांस का, और बाकी मुल्कों के ना वो कोई ना कोई टाइटल्स होते थे। और मुसलमान आपस में हैं बटे हुए, तो अल्लाह ताला सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आए और एकदम से कॉन्कर कर लिया। उनकी लाइफ पढ़ने वाली है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बने किस तरह थे, किन प्रोसेस से गुजरे थे। मुसलमान तो आज भी देखें कितने ज़्यादा है दुनिया के अंदर। वी हैव 57 OIC मेंबर कंट्रीज़, 57 कंट्रीज़, राइट। और ऐसा नहीं है कि इधर है, एक उधर है, किधर है, नहीं, हम कितने क्लोज ब्लॉक के अंदर है। इसराइल हमारे सेंटर के अंदर है। ऑयल दूर की बात, इतना ऑयल, इतने रिसोर्सेज हैं, हम एक पानी की बोतल नहीं पहुंचा सकते गज़ा के अंदर, क्योंकि अभी अमेरिका और इसराइल जो है वो अलाउ नहीं कर रहे उसे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी ऐसे ही मुसलमान थे, उन्होंने उनको मुनज़्ज़म किया, एक बैनर के अंदर किया। लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल थी उनकी। 1137 में वो पैदा हुए थे, 1137 में पैदा हुए थे, और 1187 के अंदर जवानी से लेके ना बचपन उनका जो था, बिल्कुल 15-16 साल की उम्र से वो फ़ौज में शामिल थे। फुल लाइफ की स्ट्रगल, और 1187 में वो फतह कर लेते हैं जेरूसलम को। और आखिरी जो चीज़ थी ना, बादशाह को जो टेंशन लगी हुई थी, जो उस वक्त का कस्टोडियन था, उसको ये टेंशन लगी हुई थी कि अगर हम सरेंडर कर भी देंगे ना तो ये बदला लेंगे, मैसेकर करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके बारे में ना उनको सेफ एग्जिट भी देते हैं, जो रहना चाहता है रह सकता है, किसी के साथ कोई हार्म नहीं होगा। और चर्च ऑफ होली सेपल्कर को भी कुछ नहीं कहा, हालांकि यही वो थे जिन्होंने मुसलमानों की इबादत गाहों के ऊपर क्या क्या किया था। तो एक हॉलीवुड की मूवी है किंगडम ऑफ हेवन, किसी मुसलमान ने नहीं बनाई, हॉलीवुड ने बनाई है। डायरेक्टर भी रिडली स्कॉट है, मशहूर एक्टर्स भी हैं उसके अंदर। उस मूवी के अंदर आप देखें, उन्होंने भी इसी चीज़ को एंडोर्स किया है। तो मुसलमानों के अब कंट्रोल में रहता है ये मस्जिद अक्सा, मुसलमानों के कंट्रोल के अंदर रहती है फॉर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स। थोड़ा बहुत ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन मुसलमानों के कंट्रोल में रहती है। डायरेक्ट स्किप करते हैं और हम आते हैं ईयर 1897 के अंदर। 1897 के अंदर आते हैं। बनी इसराइल जो ज्यूज़ की फॉर्म के अंदर हैं, उनके पास कोई मुल्क नहीं है, उनके पास कोई सल्तनत नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन ब्रिलियंस उनकी इतनी कि वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाते हैं और पूरी दुनिया में उसको इस तरह प्रोपिगेट कर देते हैं उस आइडिया को कि पूरी दुनिया उसके ताबे है। और वो होता है बैंक्स का सिस्टम, वो है बैंक्स का सिस्टम। और सारी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो उसकी मकरूज़ हैं, सारी यूरोपियन पावर्स। सबसे बड़ी पावर है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में क्या कहा जाता था? द सन नेवर सेट्स ऑन इट। सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता, क्योंकि एक कॉलोनी में अगर गुरूब हो रहा है तो कहीं और तुलू हो चुका है ऑलरेडी। द सन नेवर सेट्स ऑन इट। इंडिया एक कॉलोनी थी उनकी, दे हैड 57 कॉलोनीज ऑल टुगेदर। तो इतनी बड़ी सल्तनत, और वो भी उनके लोन के अंदर है। तो स्विट्ज़रलैंड का मुल्क है, बाजिल का शहर है, 1897 का ज़माना है,
اور یہاں پر جیوز کے جو بڑے بڑے سیکولر جیوز اسپیشلی وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایک ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بناتے ہیں. تھیوڈر ہرزل جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے جو آپ کو پکچر میں جس طرح نظر آ رہا ہے, اور یہ اس کا ہیڈ جو ہے وہاں پہ وہ دے ڈیسائیڈڈ ملٹیپل تھنگس. ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے اب ہم نے اپنا ہولی لینڈ واپس لینا ہے, اور یہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے ایٹ بازل I founded the Jewish state. If I said this out loud today, I would be answered by universal laughter. ظاہری بات ہے میں کہوں گا کہ بھئی ہم نے اپنی ریاست بنا لی آج, ہنسیں گے لوگ, مذاق اڑائیں گے. If not in 5 years, certainly in 50, everyone will know it. اور واقعی دیکھیں کہ he died in 1904, لیکن exactly 1897 میں اگر 50 years ایڈ کریں تو کون سی ایئر آتا ہے؟ 1947 کے اندر UN پلان شیئر کرتی ہے اسرائیل اور فلسطین کے پارٹیشن کا, ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ مینشن کرتا ہے اٹ فیلٹ ایز اف دا گریٹ ڈریم آف آور نیشن آف 2000 ایئرس. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مینشن کیا ہوا تھا قرآن کے اندر, میں نے آپ کو آیت بتائی تھی, وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ مینشن کیا تھا اگلی آیت کے اندر, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو نہیں کھول دیا جائے گا تب تک حرام رہے گی, جب وہ کھل جائیں گے تب یہ واپس لوٹ جائیں گے. تو یہ لیکچر یاجوج ماجوج کے اوپر نہیں ہے, لیکن میں اس کی جو ہے نا میرا ایک بہت ڈیٹیل لیکچر ہے اس کے اوپر آلریڈی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت سارے لوگوں کی یہ تھاٹ ہے, بے شک مائنر تھاٹ ہے لیکن ایک تھاٹ ہے یہ والی کہ یہ جو قوم ہے یہ وہ چائنا یا کہیں اور کے رہنے والے نہیں ہیں, یہ ویسٹرن ورلڈ کے رہنے والے لوگ ہیں, ان میں سے ہیں یہ. اور آپ نے اس میں سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا بھی یہ سوچ تھی. ان کا شعر ہے, کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم بھی دیکھتے تفسیر حلف ینسلون. تو یہ اقبال کا شعر تھا, علامہ اقبال بھی اس رائے کے قائل تھے کہ یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ ہیں, ان میں سے ہیں یاجوج ماجوج. تھیوڈر ہرزل جاتا ہے اور جا کے بات کرتا ہے برٹش امپائر سے. اس کی بیئرڈ بے شک بہت آرتھوڈاکس جیوز والی ہے, لیکن یہ خود اپنی ڈیلی لائف کے اندر نا ہی واز اے سیکولر جیو, اور انفیکٹ زائنسٹ موومنٹ جو ہے نا یہ سیکولر جیوز کی ہی موومنٹ ہے. جو بہت آرتھوڈاکس ملیں گے نا آپ کو نیٹ کے اوپر ایسی تصویریں ویڈیوز ملیں گی نا کہ جیوز جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں باتیں کر رہے ہیں یا جیوز اسرائیل کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو اتفاق سے ریلیجیس جیوز نظر آئیں گے جنہوں نے وہ لباس پہنا ہوگا وہ, کیونکہ ان کے نزدیک ہم ہولی لینڈ میں تب جائیں گے جب ہمارا مسیح آئے گا. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے اس سے پہلے. اور آپ کو جو اسرائیل کی گورنمنٹ, ڈیفنس فورسز اور جتنے بھی لوگ نظر آئیں گے نا وہ آپ کو سیکولر لباس والے نظر آئیں گے. تو یہ ایک ڈسٹنگوش چیز ہے ان کی. اینی وے تھیوڈر ہرزل جاتا ہے آٹومن امپائر میں بات کرنے کے لیے. آٹومن امپائر اس وقت رول ہو رہا ہوتا ہے سلطان عبد الحمید کے انڈر. آٹومن امپائر از ان اٹس ڈکلائن. گریس ان کے پاس ہے, مڈل ایسٹ ان کے پاس ہے, لیکن اوور آل وہ ڈکلائن میں ہے. اور سلطان عبد الحمید جو ہے اس کے بارے میں ہی واز اے ویری پائس پرسن اینڈ اے ویری بریلینٹ لیڈر. یہ آ کے کہتا ہے عبد الحمید کو جسٹ لائک یورپین پاورز, تو اس لیے آٹومن امپائر بھی بہت زیادہ قرضوں میں تھا, کیونکہ عبد الحمید سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے نا انہوں نے کرائمیا وار کے لیے اپنے پیلسز کے لیے لونز پہ لون لیتے جا رہے تھے وہ. تو یہ آ کے کہتا ہے کہ عبد الحمید کو کہ آپ تو انتہائی لون کے اندر ہیں اور آپ لوگوں کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. یورپ کے اندر کہا جاتا تھا سک اولڈ مین آف یورپ. میرا ایک بہت لمبا لیکچر سیریز ہے کانسٹینٹینوپل کے اوپر, قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کی ہسٹری کے اوپر, 3 پارٹ کے اندر ہے. تو وہ اپروکسیمیٹلی 9 آورس کے لیکچرز بن جاتے ہیں وہ. تو اس کے اندر نا آپ کو اس کی زیادہ ڈیٹیلز مل جائیں گی. آٹومن امپائر کی پوری ہسٹری بھی 2nd پارٹ کے اندر آتی ہے. تو آپ لوگ تو سک اولڈ مین یورپ ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ لوگوں کا. ہم آپ کا سارا قرضہ معاف کریں گے. ہمیں کیا چاہیے؟ القدس ہمیں دے دیں آپ, جیروسلم ہمیں دے دیں. اور تھیوڈر ہرزل واز ویری کانفیڈنٹ کہ اس میں تو نام والی بات ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا اس طرح کی سیل پرچیز ہوئی بھی ہے. امریکہ کا ٹاپ کے اوپر, سب سے ٹاپ کے اوپر ایک سٹیٹ ہے الاسکا. یہ آپ کو پتہ ہے یہ اوریجنلی رشیا کا تھا. امریکہ نے پیسے دے کے الاسکا خریدا تھا, اور ہارڈلی فیو ایئرز اگو پوٹن نے کہا ہے کہ رشیا کی ہسٹری میں کوئی ورسٹ ٹریڈ اگر ہم نے کیا تھا نا وہ یہ کیا تھا کہ ہم نے الاسکا بیچا تھا, کیونکہ اس زمانے میں تھا بھائی اتنی برف ہے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو رکھ کے.
تو بیچ دیتے ہیں, امریکہ کو دے دیتے ہیں. امیجن کریں رشیا اگر وہ رکھتا تو رشیا یورپ سے لے کے ایشیا سے لے کے تو نارتھ امریکہ تک پھیلا ہوا تھا, کتنا اسٹریٹجک لوکیشن تھی, اور آئل ریزروز کتنے زیادہ ہیں وہاں پہ. اسی طرح ہی یہ آپ لوگوں کو بات پتہ ہوگی کہ جب برٹش امپائر نے ٹیک اوور کر لیا تھا انڈیا کے اوپر, پورے انڈیا کے اوپر, تو کشمیر بڑا ایک ڈیفیکلٹ جگہ تھی. وہ تو آپ کو ابھی بھی پتہ ہے, اگر ہمیں ناردرن کشمیر بالکل جانا ہو تو کبھی بارش ہو رہی ہے, کبھی لینڈ سلائڈ ہے, تو اس زمانے میں کتنا مشکل ہوتا تھا. تو برٹش کو اس کے اندر کچھ زیادہ انٹرسٹ نظر نہیں آیا, تو مہاراجہ نے باقاعدہ خریدا تھا کشمیر کو. تو تھیوڈر ہرٹزل کے سامنے یہ دو ریسنٹ ایگزامپلس تھیں. زیادہ ریسنٹ ہماری ہسٹری کے اندر کیا ہے, گوادر ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر, گوادر عمان کا پارٹ تھا. تو اس لیے کہا اس نے کہ ضرور لے لیں گے, ان کو ہم اتنا کچھ جو آفر کر رہے ہیں. عبدالحمید کہتے ہیں یہ القدس ہے, یہ پاک سرزمین ہے, یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, اس کی کوئی پرائس نہیں ہے جو تم لے سکو. اسے ریجیکٹ کر دیا. تھیوڈر ہرٹزل 6 ٹائمز آیا تھا کانسٹینٹینوپل, 6 ٹائمز آیا تھا, منتوں سے لے کے آفر سے لے کے ہر چیز کر رہا تھا کہ کسی طرح سے میں کنونس کر لوں. اینڈ میں جا کے عبدالحمید کو کہتا ہے کہ اف وی کی ناٹ بائی اٹ ود منی دین وی ول ٹیک اٹ فار فری. ہم کانسپائر کریں گے اب آپ کے خلاف, اور بعد میں نا اب آپ کچھ کہنا. تو یہی ہوتا ہے کہ پھر ایک کانسپیریسی ہوتی ہے جس کے ذریعے ینگ ٹرکس کو ابھارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈیموکریسی تم لوگوں کا حق ہونا چاہیے. عبدالحمید کو ڈیٹ تھرون کر دیا جاتا ہے 1908 اور 1909 کے اندر, اور بس 5 سال کے بعد ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوتی ہے. ورلڈ وار 1 آٹومنز نے سٹارٹ نہیں کی تھی. جو پرنس قتل ہوا تھا وہ آٹومنز کا نہیں تھا, جس نے قتل کیا تھا وہ آٹومنز کا نہیں تھا, کوئی ذکر ہی نہیں آٹومنز کا کہیں بھی. لیکن اس کے نتیجے میں آٹومن امپائر کو ڈسمینٹل کر دیا جاتا ہے, کیونکہ پیچھے تھے یہ زائنسٹ پلان تھا جنہوں نے یہ سب کچھ حاصل کرنا تھا. تو ان کے کہنے کے اوپر برٹن داخل ہوتا ہے 1917 کے اندر جیروسلم کے اندر دسمبر میں. نومبر کے اندر ان کا فارن منسٹر ہوتا ہے بالفور. تو سر بالفور اس وقت کے سب سے بڑے بینکر راس چائلڈ کو لیٹر لکھتے ہیں, تیاری پکڑیں آپ لوگ جوئش سیٹلمنٹس کی, ہم نے آپ کا سے وعدہ کیا پورا کر لیا ہے, آپ آئیں اور آ کے سیٹلمنٹس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں. دسمبر 1917 میں جنرل ایلن بی انٹر ہوتا ہے جیروسلم کے اندر. یہاں پر انفارچونیٹلی زیادہ تر اس کی آرمی کے جو لوگ تھے نا وہ انڈو پاک ایریا کے گئے ہوئے لوگ تھے, مسلم بھی تھے, ہندوز بھی تھے, سکھ بھی تھے. اور وہاں پہ وہ داخل ہو کے اس چیز کو پروکلیم کرتا ہے the crusades have finally ended now, the crusades have ended now. وہ 1000 سال پہلے. آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جو لوگ سیریا میں ہوتے ہیں, سیریا میں سیکنڈ لینگویج انگلش نہیں ہے جیسا ہماری سیکنڈ لینگویج انگلش ہے. سیریا کی سیکنڈ لینگویج فرینچ ہے, فرینچ ہے وہاں پہ, کیونکہ فرانس کی آرمیز گئی تھیں. تو ان کا جنرل تھا فرینچ ہنری. وہ جب داخل ہوتا ہے نا ڈیمسکس کے اندر تو وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ صلاح الدین کی قبر کدھر ہے. اس کو صلاح الدین کی قبر جا کے دکھائی جاتی ہے اور اس کو وہ کک مار کے کہتا ہے اویکن صلاح الدین, مائی پریزنس ہیئر مارکس دا وکٹری آف دا کراس اوور دا کریسنٹ. یہ دیکھو ہم یہاں پہ ہیں اور اس کا ثبوت ہے کہ صلیب جیت گیا اور تم لوگوں کا نشان ہار گیا. آٹومن امپائر ختم ہو جاتا ہے, یہ سارے نئے ملک نکل آتے ہیں. کون کون سے ملک نکل آتے ہیں؟ جارڈن کا ملک بن جاتا ہے, سعودی عرب کا ملک بن جاتا ہے, ایجپٹ کو پہلے سے بھی کافی حد تک آزاد تھا, ٹرکی کا ملک بن جاتا ہے. وہ ریلائز کرتے ہیں کہ بھئی ادھر تو بہت ڈھیر سارے عرب کرسچنز ہیں یہاں پہ, ہم ان کے لیے بھی کوئی ملک بنا دیتے ہیں. تو لیبنان کا کنٹری بنا کے چلے جاتے ہیں وہ کہ بھئی عرب کرسچنز بہت سارے ہیں. یہ ساری بائفیکیشن کرتے ہیں اور خود فلسطین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور 1917 سے 1947 تک یہ 30 ایئرز جو ہے یہ برٹش کا کنٹرول رہتا ہے فلسطین کے علاقے میں. یہ وہ وقت ہے جو 1930s کا تھا, جو پاکستان ہسٹری کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی تھیں. تو جب اقبال گئے تھے نا تو اقبال پھر جیروسلم بھی گئے تھے, ریز وائس کی تھی کہ نہیں اس وقت ہو کیا رہا تھا وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ تو ردم یہ بنایا جا رہا تھا کہ بھئی ان کا ہسٹورک لینڈ ہے, جوز وہاں پہ واپس آئیں گے, سیٹل ہوں گے. تو یہ اقبال کا ایک شعر ہے خاک فلسطین پہ یہودیوں کا اگر حق. اگر تمہاری لاجک یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر یہودیوں کا حق ہے کیونکہ ہسٹوریکلی ان کی جگہ تھی, ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں, کیوں اہل عرب کا؟ تو پھر اس طرح تو اسپین کے اوپر عربوں کا حق ہے, ان کو جاؤ سیٹل کرنا شروع ہو جاؤ, پھر اسپین ان کے حوالے کر دو. پھر یہی لاجک ہے جو ابھی تک آپ کو نا ماڈرن جتنے بھی لوگ نظر آئیں گے نا وہ یہ کہیں گے کہ اچھا بھئی اتنی آپ کو موت پڑ رہی ہے نا تو اپنے ملک کے اندر یہودیوں کا بات کر دو. وائی فلسطین؟ پھر ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟
تو یہی لاجک ابھی بھی چلتی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو برٹن ہے نا وہ الاؤ کرتا ہے اب جوئش سیٹلمنٹس کو, اور جوئش بینکس خوب پیسہ دیتے ہیں. یہاں پہ نا نارتھ آف پیلسٹائن کے اندر وہ اپنے پلاٹس اور گھر اور فارم ہاؤسز لیتے ہیں, وچ از ناٹ ایٹ آل اے پرابلم, کوئی ایلیگل کام تو نہیں ہے. یہ آپ کو آرگیومنٹ ملے گی کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کو کس نے کہا تھا کہ ان کو زمین بیچیں. آپ لوگوں میں سے جن کے بھی ریلیٹیوز امریکہ, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا رہتے ہیں, یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں, تو آپ کیا گھر نہیں خرید سکتے وہاں پہ, لینڈ نہیں خرید سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک گھر لیا اور ساتھ والے کو آپ نے ڈرا دھمکا کے ویپنائز کر کے اس کو وہاں سے بھگایا اور اپنی کالونی بنانے کی کوشش کی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, وہ غلط ہوگا. یہاں پہ نا اس کو فل سوئنگ ملتا ہے, فل راستہ دیتے ہیں کہ آؤ سیٹل ہوتے جاؤ نارتھ کے اندر. لیکن اب ہوتی ہے ورلڈ وار 2 سٹارٹ. ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے 1939 میں. جیسے ہی 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتی ہے تو برٹش آرمی انگیج ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں, لا پاس کرتے ہیں کہ بھئی 1939 کے اندر اور اسپیشلی 40s اور آگے کہ ہم انگیجڈ ہیں بہت زیادہ جرمن سے لڑنے کے لیے, اٹالین سے لڑنے کے لیے, فاشسٹ سے لڑنے کے اوپر ہم ہیں, تو ہم انگیجڈ ہیں. ابھی یہاں پہ سیٹلمنٹس کو روک دو, سلو کر دو سیٹلمنٹس کو. اور یورپ سے انفلکس آتا ہے بہت سارے سیٹلرز کا. ابھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوتی ہے نا, وہ جی پاکستانی ایک شپ ڈوب گئی, پاکستانی بھی ہلاک ہو گئے جو گریس جانا چاہ رہے تھے. یہ بینر کے اوپر آپ میں سے کون پڑھ سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ Germans destroyed our families and homes, don't you destroy our hopes. تو یہ برٹش امپائر کے ٹائم کے اندر جا کے, اس سے پہلے ورلڈ وار 2 سے پہلے تک جو ٹائم تھا نا, وہ جسٹ اوور 200,000 US آبادی تھی یوز کی. یہاں پہ جا کے نا 5.5 لاکھ سے زیادہ کراس کر جاتی ہے. اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑے فگرز ہیں یہ, اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑے فگرز ہیں یہ. آپ یوں سمجھیں کہ اس ٹائم پہ جب اس طرح کے ریفیوجیز آ رہے تھے نا, تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے گھر کے باہر ہیں اور ایک فیملی آپ دیکھتے ہیں بیچارے زخمی حالت میں, بھوکے پیاسے ہیں, بیمار ہیں, کوئی کسی کو انجری ہوئی بھی ہے, سردی بھی بہت ہے. آپ ان کو شیلٹر دیں گھر کے اندر, آپ کہیں میرے گھر کے اندر آ جاؤ میں تمہیں دیتا ہوں, کھانا پینا دیں, اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ تو گھر لوٹنے آئے تھے آپ کا, وہ تو ڈاکو تھے. یہ ان کے ساتھ ہوا تھا, فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ مزید کیا ہوتا ہے, برٹش امپائر نے روکا کہ بھئی سیٹلمنٹس کے اوپر یہاں پہ تم لوگ ہمارے لیے پولیس ریلیٹڈ اور سیکورٹی ریلیٹڈ پرابلمس مت کریٹ کرو. تو آپ اس ٹرم کو نا گوگل پہ سرچ کرنا, جوئش انسرجنسی کو سرچ کرنا آپ, ٹھیک ہے, جوئش انسرجنسی ان برٹش پیلسٹائن, اس کو سرچ کرنا. آپ کو 1930s اور 1940s کے اندر نا کئی گروپس کے نام آئیں گے. ہگانا سب سے بڑا نام تھا. جس طرح آج کل کہتے ہیں نا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے, حزب اللہ ایک دہشت گرد وہ دہشت گرد ہے نہیں, وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ان پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا. جوئش انسرجنسی انہوں نے کریٹ کی تھی. یہ سب پکچرز آپ کو, یہ تو خیر تھوڑی سی ہیں, آپ کو تو ہنڈریڈز آف پکچرز مل جائیں گی. یہ لیفٹ ٹاپ کے اوپر جو ہے یہ ان کا ٹریننگ کیمپ ہے. یہ رائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برٹش ٹرینز کو انہوں نے اٹیک کیا تھا. ایون برٹن پریشان تھا اس سے. یہ دیکھیں آپ کو جو میں نے کو نام بتایا یہاں پہ, ہگانا شپ, ان کی یوں سمجھے کہ جس طرح کوئی لکھا ہوا نا کہیں پہ تو حماس شپ یا حماس ریلیف یا اس طرح کر کے ہو, یہ وہ سمجھیں آپ. تو ہگانا شپ جوئش اسٹیٹ, یہاں سے وہ لے کے آ رہے ہیں ملیٹنسی کے ذریعے. یہ آپ کو رائٹ باٹم کے اندر جو پکچر نظر آ رہی ہے نا, یہ لاسٹ ڈیٹ تھا جس کے بعد یہی دہشت گرد تنظیم جو تھی دس کنورٹیڈ انٹو IDF, اسرائیلی ڈیفنس فورسز, اسرائیلی آرمی. اور آپ لوگ اگر پہچان سکتے ہیں نا, تو یہ جو درمیان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, ہی از دا فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, ٹھیک ہے, بین گورین, ہی از دا فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل. تو وہی جو دہشت گرد تنظیم تھی, اٹ ٹرنڈ آؤٹ انٹو اسرائیلی ڈیفنس فورسز, ٹھیک ہے. یہ پیلسٹینین گیزٹ کے اندر پبلک ڈینائل کیا تھا یا کنڈیم کیا تھا برٹن نے. تو جوئش انسرجنسی جو تھی نا, وہ صرف فلسطینیوں کا اٹیک نہیں کر رہے تھے, وہ برٹش آرمی کو بھی کر رہی تھی. اور برٹش آرمی بس منتیں کر رہی ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ یہ کام مت کرو. حالات یہ ہوتے ہیں کہ برٹن وہی کرتا ہے جو برٹن ہمیشہ کرتا ہے, کہ بھائی چھوڑو انڈیا کو, ہم جا رہے ہیں, انڈیا پاکستان اپنے میٹر سیٹل کرتے رہیں گے. 1947 کے اندر جس طرح گیا تھا اور کشمیر انریزالو کر کے چلا گیا, اس لیے لہٰذا وہ کیا کرتا ہے, پہلے امریکہ سے ڈسکس کرتا ہے, کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ از دا سپر پاور.
امریکہ بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں شو کرتا کہ یہ ہمارا تو یہ برڈن ہے ہی نہیں, ہم کیوں اس کے اندر گھسیں. تو وہ ڈال دیتے ہیں یو این کے اوپر. یو این بنا دیتا ہے یہ پلان جو آپ کو سیکنڈ پکچر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. 1946 تک یہ حال ہے. اگلے سال یو این ایک دم سے یہ پلان دے دیتا ہے 55% آف دا لینڈ ول گو ٹو اسرائیل, 44% ول گو ٹو پیلسٹائن اینڈ 1% ول گو ٹو جیروسلم. فلسطینیوں نے انکار کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ بھئی ہمارا گھر توڑ کے آپ وہ بھی 55% ان کو دے رہے ہو, ہمیں 44% دے رہے ہو. انہوں نے ریجیکٹ کیا. اسرائیل کو یہی بہانا چاہیے تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں اپنے تحفظ کے لیے باقی ایریا پہ ہم نے حملہ کرنا ہے. اور پھر 67 کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں. تو آپ نے دو ٹرم سنی ہوں گی, ایک بولتے ہیں غزہ اور ایک بولتے ہیں ویسٹ بینک. سو دس اسمال پارٹ از غزہ, دس اسمال پارٹ از غزہ. ہماری مسلمس کی نا ایک اور ایسوسیشن بھی ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر تھے ہاشم, وہ ادھر دفن ہے, وہ غزہ میں دفن ہے. اور یہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں ویسٹ بینک. لیکن جسٹ سی کہ ویسٹ بینک کا کیا بچ گیا ہے, آئسولیٹڈ کالونیز رہ گئی ہیں. بیچاروں نے اگر بڑے ہسپتال جانا ہوگا تو دے ہیو ٹو پاس تھرو اسرائیلی بارڈر, وہاں سے پاس لینا ہے, پرمیشن لینی ہے, ایمرجنسی کیس ہوگا, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. پانی بجلی اس کے اوپر تنگ کیا ہوا ہے. کوئی اگر سولر پینل لگوا لے تو اس کو آگے زبردستی توڑ دیتے ہیں, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے, نکلو ادھر سے, نکلو یہاں سے تم لوگ کسی طرح سے, ہمیں نظر نہ ہو. تو اگر میں اتنا لمبا لیکچر نہ بھی دوں, آپ صرف اس پکچر کو دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, زیادتی ہوئی کس کے ساتھ رہی ہے. آگے موو آؤٹ کرتے ہیں. یہ کچھ پکچرز ہیں جو ان کی انسرجنسی اور اس کی تھیں. تو آپ میں سے جو میری ایج کے ہیں یا اس سے بڑے ہیں نا, تو ان کو یاد ہوگا, یہ امیج ان کو یاد ہوگا. تو یہ درمیان میں جو دا پرسنالٹی ان دا سینٹر, یہ ہے بل کلنٹن, پریزیڈنٹ امریکہ کا. دا سٹی از واشنگٹن ڈی سی, دا ایئر از 1993, منتھ ہے یہ سپتمبر کا, ڈیٹ ہے 13 کی. اس کے رائٹ کے اوپر, بل کلنٹن کے رائٹ کے اوپر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ریبن, اور اس کے لیفٹ کے اوپر یاسر عرفات ہے. تو یہ ہوتا ہے امریکہ بڑے پریشر میں آ کے نا یہ کہتا ہے کہ اچھا بھی پیس پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاں اسرائیل تسلیم کرتا ہے, ٹھیک ہے ہم کوئی حصہ دے دیں گے فلسطینیوں کو, اور پیس پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اوسلو ایکارڈز, بیکاز اس کا سیکنڈ ایگریمنٹ پھر 1995 میں ہوا تھا اور وہ ایجپٹ میں ہوا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہوتا کیا پھر, یعنی کہ اتنے جیوز جو ہیں وہ اتنا وہ پرو وار ہیں اور اینٹی پیس ہیں کہ دس سیم پرائم منسٹر آف اسرائیل, he was assassinated in Tel Aviv the same year. کس نے اسیسینیٹ کیا تھا؟ فلسطینیوں نے؟ نو, جیوز نے کیا تھا. جوئش ایکسٹریمسٹ گروپ تھا, اس نے اسیسینیٹ کیا تھا. ہاؤ کم پیس؟ ہمیں نہیں چاہیے ان کے ساتھ پیس, تم غدار ہو ہمارے. حالانکہ انتہائی سیکولر قسم کے بندے ہیں یہ لوگ, لیکن تم غدار ہو ہمارے. یہ ہوا تھا. بالکل اسی طرح کہ جس طرح پاکستان بننے کے بعد گاندھی واز اسیسینیٹڈ by a Muslim? No, not at all. By a Hindu extremist. Godse نام تھا اس کا. He belonged to the RSS political party. کہ تم نے کیسے بننے دیا پاکستان؟ تم نے کہا تھا over my dead body, اور پاکستان بن گیا, تو you are the criminal. یہ ہے جب اس قدر ہارڈ لائن فرنیٹکس جو ہوتے ہیں وہ اتنے کنٹرول میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو اسرائیل کی اس وقت دنیا کے اندر جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بگڑا ہوا لڑکا ہو نا, جس کو ماں باپ نے ہمیشہ یہ کہا ہو کہ بھئی تم جتنی مرضی بدتمیزی کرتے رہو نا, جس مرضی کے ساتھ, ہم کسی اور سے کمپنسیٹ کرواتے رہیں گے, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بیٹا, تم بڑے ہو, بدتمیز ہو, توڑ پھوڑ کرو, جو مرضی کرو. تو اسرائیل کو ویسے ہی بننے دیا. اسرائیل جب چاہتا ہے یو این کا فنڈڈ ہاسپٹل کے اوپر ہی اگر کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی ہم پیسے دے دیں گے, ہم اربوں سے بھی پیسے نکلوا دیں گے, فنڈنگ آ جائے گی, لیکن تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ آئندہ مت کرنا ایسے. ایون یہ بھی نہیں کہا جائے گا پلیز بیٹا آئندہ نہ کرنا. اسرائیل کی یہ حال ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ جو جیروسلم ہے وہ سینٹر سٹیج بن جائے گا دنیا کا. یہ وقت ہوا تھا کہ جب 1917 کے اندر یہ ٹرمپ کا پلان تھا, یہ ٹرمپ کا پلان تھا جس کے تحت پھر انہوں نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا. تیل اویو کی جگہ جیروسلم کو امریکہ نے کہہ دیا ہم ایمبیسی موو کریں گے, اور ایسے جتنے بھی اور چمچے ممالک تھے ان سب نے کہہ دیا ہم اپنی ایمبیسی موو کرتے ہیں ادھر.
اور ہم یہاں پہ اب سیٹل ہوں گے. تو سینٹر سٹیج کے اوپر جب تم دیکھو کہ جیروسلم ہوگا, یثرب کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ورلڈ سٹیج کے اوپر یثرب کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جب یہ تمہیں پیرٹی نظر آ جائے گی دنیا کے اندر, تو دیکھنا کہ بڑی بڑی جنگوں کا آغاز ہوگا, جس کے نتیجے میں پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا. جو استنبول ہے یہ 2 وے ہے, ہاتھ سے نکلے گا بھی پھر فتح بھی ہوگا, اور پھر ایونچولی دجال آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک اس چین آف ایونٹس کے ساتھ یہ بات جڑتی ہے, اس چین آف ایونٹس کے ساتھ جا کے بات جڑتی ہے. تو ان کچھ سلائیڈز کو میں اسکپ کرتے ہوئے اس سلائیڈ کے اوپر آتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ ٹیمپل آف سولومن, سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن. اب آپ اس ٹرم کو, یہ تو میں نے 2 کلپس نکالیں, آپ کوئی اور کلپ نکال لیں. جسٹ گو آن گوگل, ٹائپ دا ورڈ تھرڈ ٹیمپل, اور کچھ بھی نہ لکھیں, اسرائیل بھی نہ لکھیں, جسٹ رائٹ دا ورڈ تھرڈ ٹیمپل. یو ول فائنڈ سو مینی نیوز کلپس, ایون ورلڈ لیڈرز بات کرتے ہوئے, اسرائیل اس کو پش کرتے ہوئے, وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد اقصی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جس طرح وہ آپ سمجھے کہ جس طرح بابری مسجد کی بات تھی کہ بھئی یہ رام مندر کے اوپر بنایا گیا ہے, ہم بابری مسجد گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل دوبارہ بنائیں گے, اور گرا بھی دی انہوں نے بابری مسجد. لائک وائز وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہم نے نہیں بنائی تھی, یہ تو انفیڈلز نے بنائی تھی, ہم نے بنائی تھی, لیکن مسلمانوں نے. ہمارے نزدیک سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی وہ مسجد اقصی ہی تھی, وہ نہیں تسلیم کریں گے ہماری کسی بھی چیز کو. وہ کہتے ہیں ہم نے گرانا ہے اور ہم نے اپنی تھرڈ ٹیمپل پھر کنسٹرکٹ کرنی ہے, ہم نے اپنی تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنی ہے ہم نے اس کے اوپر. اچھا, تو ہم کیا الوف رہیں؟ چھوڑو بھئی, اب کیا کر سکتے ہیں, حالات ہی ایسے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, although this is a weak narration, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ اس کے کنٹیسٹ میں کوئی اور حدیث نہیں ہے, اس لیے this can be accepted. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور فصلوا فیہ, تم ضرور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو موقع نہیں ملنا, لیکن تم لوگوں کو نصیحت کر کے میں جا رہا ہوں کہ تم ضرور نماز پڑھنا. تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ ہیں, آپ میں سے جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہوں گے تو مکہ انٹر ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نا رائٹ سائڈ پہ ان کی قبر آتی ہے. تو وہاں پر نا وہ یہ فرماتی ہیں, وکانت البلاد و ذاک حربن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس ایریا کے اندر, اس ملک کے اندر اگر جنگ کا سما ہو تب کیا کریں ہم لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم تب بھی نماز پڑھنا اس میں, اور اگر تم یہ نہ کر سکے نا تو اس کے جو چراغوں کو جلانے والا تیل ہے ضرور ڈونیٹ کرتے رہنا, ضرور فراہم کرتے رہنا اسے. اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اتنا انوسنٹ کام کر سکتے ہو نا کہ اس کے چراغوں کو جلانے والے تیل فراہم کر لو, لیکن ریمین ایفیلیٹڈ ود اٹ, مت بھولنا اسے. ایک اور ضعیف درجے کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق, میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا. دوسروں کا پیٹھ پھیر دینا, مر جانا, اگنور کرنا, وہ ان کو نقصان نہیں ہونے دے گا کسی قسم کا, یہاں تک کہ وہ آخری وقت آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا, وَأَيْنَهُمْ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں, کہاں ہیں یہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیت المقدس و اکنافہم بیت المقدس, یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس اور بیت المقدس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں, جو حق کے اوپر قائم رہیں گے. بگانا چاہ رہے ہوں گے, نکالنا چاہ رہے ہوں گے, آلٹرنیٹس دے رہے ہوں گے, وہ اس کے اوپر ایگری نہیں کریں گے. یہ ہے میرے اپنے پاسپورٹ کی تصویر. آپ لوگوں کا جو پاکستانی پاسپورٹ ہوگا اس پہ یہ لکھا ہوگا, دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. اردو میں لکھا ہوا ہے, یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے. بیکاز وی ڈو ناٹ ریکگنائز اسرائیل, وی ڈو ناٹ ریکگنائز اسرائیل. ہم کیوں ریکگنائز نہیں کرتے؟ ہم کیا یہ ظلم برداشت کریں گے جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کے گھر کو کوئی آ کے داخل ہو جس کو آپ سمجھیں کہ بیچارے کو تحفظ چاہیے تھا, کھانا پینا چاہیے تھا, شیلٹر چاہیے تھا, اس کے بچے بیچارے چھوٹے ہیں, اور وہ آ کے گھر پہ اچانک پھر قبضہ کریں, آپ میں سے کچھ کو باندھ کے تہہ خانے میں پھینکیں, کچھ کو گھر سے نکال دیں, جس طرح اسرائیل نے 8 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا تھا 1948 کے اندر. 800,000 is a huge number considering the population of the world at that time. It's a huge number. اور باقیوں کو قتل کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد یہ وہ کہے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے, سب تسلیم کرو. تو جو کوئی بھی اس وقت یہ کہہ دے گا ہاں بھائی تمہارا گھر ہے, ہمیں کیا لگے اس سے, جو مرضی ہوتا رہے, بس ٹھیک ہے تمہارا گھر ہے تم رہو. نہیں, وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری الحمدللہ, کہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے اسے.
اچھا آپ میں سے جو زیادہ بڑی ایج کی ہے نا، آل دو اس زمانے میں پاسپورٹس کم تھے، لیکن میں نے بکس میں یہ بات پڑھی ہے، میں نے فزیکلی ایسا پاسپورٹ ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ دیر واز اے ٹائم جب ہمارے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کے ساتھ ساتھ نا ساؤتھ افریقہ بھی لکھا ہوتا تھا. جب جس کو آج کل دنیا اتنا ہیرو مانتی ہے، آپ کوئی بھی کوٹیشن شیئر کرنا چاہیں گے نا تو نیلسن مینڈیلا، او یس یس شیور شیور، کیا بات کی تھی اس نے، ہیومن رائٹس کے اوپر بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا، اتنا وائز بندہ ہے، اتنا یہ ہے. ناٹ ایٹ آل. اس زمانے میں اس کو ڈالا ہوا تھا جیل نے، اور برٹش جو تھے وہ حکمران تھے. تو پاکستان اس وقت بھی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری تھا کہ ہم برٹش اونڈ ساؤتھ افریقہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اسرائیل کے بارے میں بھی ہمارا سٹینس کریکٹ ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ ہمارا ایک سٹیٹس کو ہے جو برقرار ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ ایک اویئرنیس سیشن تھا آپ سب کے لیے. اقبال نے یہ بات فرمائی ہے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل جو ہے، ایگزسٹنگ نسل بھی اور جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ بہت ہی دور ہے ان چیزوں سے نا، کٹ آف ہے. تو یہ ایک اویئرنیس سیشن تھا. آپ لوگوں نے کچھ تو نیا سیکھا ہوگا نا، تھوڑا بہت تو سیکھا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ نیا. اور اگر فار ایگزامپل سب کچھ آپ کے علم میں تھا تو چلیں کچھ ریوائول ہوا ہوگا باتوں کا. گو ہوم، ڈسکس اٹ ود یور فیملی. بچوں سے، بہن بھائی سے، پیرنٹ سے، نیبر سے، فرینڈ سے ڈسکس کریں، ان کو یہ بات بتائیں یہ والی. دے شوڈ بی نوئنگ کہ وائی فلسطین میٹرز فار اس. یہ اس طرح نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی اور حصہ ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو بس وہ بھی ظلم تھا، بوسنیا میں بھی ظلم ہوا، اور بھی دنیا کے کتنے ملکوں میں ظلم ہوتا ہے، لیکن اٹ ہیز اے ریلیجیس اسلامک بیک گراؤنڈ ٹو اٹ. اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری اٹیچ ٹو اٹ. اس کی کرنٹ پالیٹکس کیا ہے. اور اگر کبھی آپ کو یہ کوئی بندہ کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی، اویئرنیس کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. سو وین یو ہیو دا نالج، اور آپ کو کبھی کوئی کہے گا نا یہ حماس کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، تو آپ یہ بہت علم ہوگا نا آپ کے پاس، تو آپ کہیں گے حماس واز فارمڈ ان 1988. تو 1988 سے پہلے جو 40 سال اسرائیل کے ہیں، اور اس سے پہلے جو 31 سال برٹش امپائر کے تھے، اس میں کون ظلم کر رہا تھا پھر؟ حماس تو تھا ہی نہیں. حماس واز 1988. اچھا مزید کوئی بولے نا اگر آپ کے آگے، تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ حماس تو از اونلی ان غازہ، حماس از ناٹ ان ویسٹ بینک. ویسٹ بینک میں کیوں پھر آپ ظلم کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اف یو ہیو دا نالج یو ول ہیو دی آنسرز. اور وی ہیو انف کانٹینٹ کہ ہم کسی کی بھی بولتی بند کر سکتے ہیں، بٹ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو میں آپ لوگوں کے آگے بات کر رہا ہوں نا، دس از دا 22nd لیکچر آئی ایم گیونگ آن پیلسٹائن آن مسجد اقصیٰ سنس 11 اکتوبر. ڈفرینٹ اسکول، ڈفرینٹ یونیورسٹیز، کامسیٹس میں، ایئر میں، باقی جو بڑے آرگنائزیشنز ہیں نا، ان کے تو سیدھی سی بات ہے وہ افورڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو، وہ کہتے ہیں رہنے ہی دو، ایسی کوئی نہ بات چھیڑیں آپ لوگ. حالانکہ میں آفر کرتا ہوں کہ آئی کین آلسو ہیو اے ڈسکشن وچ از اے پولیٹیکل. ان باتوں کو اسکپ کر کے جو بالکل ریسنٹ والی ہے کہ حماس کا نام نہیں لیتا، کسی اور کا نام نہیں لیتا، بات کر لیتا ہوں، لیکن بس وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. چھوٹی سے چھوٹی گیدرنگ، بٹ دس از دا 22nd ٹاک جہاں پہ ہے. یہ میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں. اف یو کین آلسو کنٹریبیوٹ ان دس، کہ آپ لوگ کسی اسکول، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کوئی فیملی اچھی گیدرنگ کر سکتے ہیں، 20-22 لوگوں کو بلا سکتے ہیں نا، تو آئی ول بی اویلیبل. ادروائز آپ کو میری ویب سائٹ کے اوپر یو ول فائنڈ ایٹ لیسٹ 11-12 لیکچرز اونلی آن پیلسٹائن، ہسٹری آف بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، فرام ڈفرینٹ اینگلس. اب کے بعد جب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے، کوئی خبر دیکھیں گے، تو اب آپ کو سارا بیک گراؤنڈ اور ظلم کا بھی آئیڈیا ہوگا. اور کچھ نہیں کر سکتے نا، تو سب سے گئی گزرا کام جو ہم مسلمان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سنسیئر دعا تو کریں نا. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ، ایک سنسیئر دعا تو کریں. کوئی اوج نہیں تو جس طرح ہم لوگ مر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جس طرح میچ ہو رہا ہے تو پاکستان کا میچ جتا دیں اللہ تعالیٰ، کوئی کچھ فوکس ہو کے دعا تو کریں کم از کم. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں اویئرنیس پھیلائیں یہ والی، آگے بات ہوگی. اب جب اویئرنیس پھیلے گی نا تو آپ کو یہ بھی خبر پتہ لگے گی کہ میک ڈونلڈز ہیز آفرڈ فری میلز فار دی اسرائیلی آرمی، رائٹ. سو ایٹ لیسٹ آپ کیا کریں گے کہ بھائی ہم تو اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موب بنائیں، جا کے پتھر ماریں، اور یہ ناٹ ایٹ آل. لیکن ہم آپ کے سارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اینی ون سپورٹنگ اسرائیل، ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ایک بہت ایسی چیز ہے کہ جو ہرٹ کر سکتی ہے ان کو بہت اچھی طرح سے. دے ول ریئلائز. آئی سو
pictures of Starbucks in Kuwait, اور وہ آج صبح ہی ویڈیو دیکھی ہے, خالی پڑا ہوا ہے اسٹار بکس, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایز اف کہ وہاں پہ کافی پینا تو باعث ثواب ہوگا, یہ تو وہ ہم سمجھتے ہیں اسے, رائٹ, ایک برانڈ ایسا ہے. تو آپ پھر اس کا بوائے کاٹ کرنا ہے نا, خود یو ول ڈیسائڈ کہ میں بوائے کاٹ کروں گا آف آل دیز برانڈس جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں اسے, اور ہمارے آلٹرنیٹس بھی ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں. پھر یہ ہے کہ جب وین یو آر ریزنگ یور وائس تو یو ہیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم, یو ہیو دا روڈز, یو ہیو تھنگس جہاں پہ آپ جو ہے نا روڈ کے اوپر آ کے کریں. روڈ بلاک کسی کوئی نہیں کرنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہوا ہے راستے بلاک کرنے سے. لیکن جس طرح اسکول کے ساتھ نا, جس طرح میں 2-3 اسکولوں میں گیا ہوں تو مثال کے طور پہ وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پروٹیسٹ مارچ پھر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا کرتے ہیں, تھوڑی سی ایک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے, رائٹ. کچھ نہ کچھ کریں تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم لوگ بھی ساتھ ہیں. یہ ہے الیکشن سیزن, ٹھیک ہے. گورنمنٹ جتنا مرضی الیکشن کو آگے اور ڈریگ کرنا چاہے, زیادہ زیادہ کیا کر لے گی, 1 مہینہ اور ڈریگ کر لے گی, 2 مہینے اور آگے کھینچ لے گی, لیکن ہے تو الیکشن سیزن نا. تو آپ کے جو بھی جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ ایفیلیٹڈ ہیں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وٹ ایور یور فٹ آف انفلوئنس از, آپ ان سے کہیں کہ ضرور ہم آپ کو ووٹ تب دیں گے, پہلے آپ کو اسٹیٹمنٹ جاری کریں, کنڈیم اسرائیل, گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو وٹ ول یو ڈو اباؤٹ اٹ, کیا کریں گے آپ لوگ نا. فورس یور پولیٹیشینز, یور لیڈرس کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اس بارے میں. سوشل میڈیا کو یوز کریں, اپنا ڈائریکٹ انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں, وہ کر لیں. سم ون از ریلیٹڈ ٹو جرنلزم, تو اس کے بارے میں وی لاگس کریں, آرٹیکلس دیکھیں, ٹی وی کے اوپر خبر کریں. کس قدر سیڈ ہے کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر پولیٹیکل لیڈرز لوکل خبروں کے علاوہ ہم بات ہی نہیں کر رہے, انٹرنیشنل اسکیل پہ کیا ہو رہا ہے. جو کانٹینٹ رائٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ رائٹ کریں, اس سے ریلیٹڈ رائٹ کریں. جو کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ گرافکس ہے اس کی فارم میں ہے, ڈو اٹ, کم آن, جتنا آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں نا, اسپریڈ دا اویئرنیس. یہاں پہ میں مزید بات نہیں کروں گا, لیکن دے آر 2 ایسپیکٹس ٹو اٹ. ایک ہے کہ ابھی کیا کر سکتے ہیں, شارٹ ٹرم گولس. ایک ہے لانگ ٹرم کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. اس کو میں صرف ایک جملے میں بیان کر دوں گا. لانگ ٹرم گول کی اگر لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے نا, تو وہ یہ ہوگی کہ وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن آور سیلفس, پہلے اپنے آپ کو, پاکستان کو, کیونکہ ابھی جو ساری نااہلی ہے نا, بیکاز آف آور لیڈرز, یہ نااہل ہے. ہم نے ایک ایسی جنریشن کریٹ کرنی ہے جو بہتر لیڈرز ہوں گے فیوچر کے. وہ ہمیں اس طرح امبیرس نہیں کریں گے جس طرح یہ امبیرس ہمیں کر رہے ہیں آج کل. اور پھر جب ہم پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے اوپر ہوں گے نا, پھر ہم باقی مسلم لیڈر, پھر ہم دوسرے مسلم کنٹریز کے ساتھ ڈپلومیسی اور لابی کر کے بلاک بنا سکتے ہیں. ہم کوئی اٹیک کی بات نہیں کر رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, لیکن یہ آپ چیز کرو, یہ آپ چیز کم از کم. جینوسائڈ نہیں ہم ہونے دیں گے, یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے. سو دیر از اے لانگ ٹرم پلان ٹو اٹ اینڈ دیر از اے شارٹ ٹرم پلان ٹو اٹ. اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ابھی آپ پروٹیسٹ دے دیں اور آپ کے اینڈ میں پلان یہی ہے کہ یار ہم تو ویسے بھی پاکستان سے جا رہے تھے, اب ویزا لگایا ہوا ہم نے, بس یہ ڈاکومنٹس آنے والے ہی ہیں, تو ٹھیک ہے ابھی تو پروٹیسٹ ہو گیا, لیکن اس کے بعد تو ہم نے یو کے ہی چلے جانا ہے, پھر ہم نے تو ادھر ہی چلے جانا ہے, رائٹ. حماس اور حزب اللہ کی طرف ہم آئیں اگر, تو یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں. اگر تو حماس نے کسی بھی سویلین کو ٹارگیٹ کر کے مارا تھا تو غلط کیا تھا, ٹھیک ہے, اگر کیا تھا تو غلط کیا تھا, تو یہ بات تو اسٹریٹ ہو گئی. لیکن آپ نے خبر دیکھی ہوگی جسٹ ہارڈلی 2 days ago اور مے بی 3 days ago انہوں نے 2 hostages فری کیے ہیں, رائٹ. ٹوٹل 4 hostages تھے, 3 days ago 2 hostages فری کیے تھے. آئی بلیو ون لیڈی واز 85 years of age اور دوسری بھی کچھ ایسی تھی. تو ان میں سے میرے خیال میں 2 تو امریکن نیشنلز بھی ہیں. جب اس کو فری کیا تھا تو آپ خبر دیکھیں گے نا, یو گو ٹو CNN اور آپ دیکھیں گے اس کی کوٹیشن کیا آ رہی ہے, آئی ہیو بین تھرو ہیل. BBC بھی کہہ رہا ہے آئی ہیو بین تھرو ہیل, وہ کہہ رہا ہے. لیکن اس کی پورا انٹرویو اویلیبل ہے, اب انٹرویو سنیں تو صحیح اس کا. وہ بتائے گی مجھے پکڑ کے لے کے گئے, بریدنگ پرابلم مجھے ہوئی تھی, ظاہری بات ہے موٹر سائیکل پہ لے کے گئے ہیں, اور اس کے بعد کہتی ہے اسپائڈر ویب آف ٹنلز, ڈیپ ٹنلز ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے ہمیں اچھا کھانا دیا, جو خود کھا رہے تھے وہی ہمیں دیا. ایوری 2 days ڈاکٹر آتا تھا ہمارے پاس, اور ایوری ڈے ہماری فیمیل ہائیجین کے لیے ایک فیمیل آ کے ہم سے چیزیں پرووائڈ کرتی تھی ہمیں, اور ہمارے سے چیز پوچھتی تھی. تو جب آپ وہ ویڈیو تھی نا, تو وہ جب اس کو ہینڈ اوور کر رہے تھے حماس والے, تو وہ مڑتی ہے واپس, اور حماس کا جو تھا جس نے اپنے آپ کو پورا وہ اس پہ کور اپ کیا ہوا تھا, اسے وہ ہینڈ شیک کرتی ہے. تو پریس کانفرنس میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہینڈ شیک کیوں کیا اس کے ساتھ, تو وہ کیا کہتی ہے, کیونکہ انہوں نے بہت اچھا ٹریٹ کیا تھا ہمیں. یہ کچھ اس کے کلوز کی سٹوری مجھے یاد آتی ہے کہ جب طالبان نے ایک برٹش جرنلسٹ کو پکڑا تھا بیک ان 2001 اور بعد میں اس کو رہا کیا تھا, تو اس کے خلاف ایک دم سے میڈیا پہنچا کہ جی کیا ہوا تھا, واٹ ہیپن ٹو یو, ور یو ریپڈ, یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. اس نے کہا بہت اچھا ٹریٹ کیا تھا مجھے, بہت اچھا ٹریٹ کیا تھا.
اینڈ آفٹر اے فیو منتھس گیپ، وہ برٹش جرنلسٹ تھی، آفٹر اے فیو منتھس گیپ شی بیکیم اے مسلم. یوان برڈلی نام ہے اس کا، برٹش جرنلسٹ ہے. گو اینڈ فائنڈ اٹ آؤٹ، نیٹ پہ دیکھ لیں، اس نے اپنی بک لکھی ہے، ساری بات لکھی ہے اس نے. طالبان نے اسے کتنے اچھے طریقے سے رکھا تھا. یہ آپٹکس میڈیا خراب کرتا ہے نا ہمارے. اور جب اس کو رہا کر رہے تھے نا، تو اس کے ایک لیڈر جو تھا طالبان کا، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کر سکتی ہیں. اس نے کہا کیا وعدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن اب وعدہ یہ ہوگا کہ آپ بس قرآن پڑھ لینا. اس نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں قرآن پڑھ لوں گی. تو وہ آگے کہتی ہے کہ میں اپنی ہیبٹس میں رہی، جو میری ڈرنکنگ اور اسموکنگ ہیبٹ تھی میں اس میں رہی. سنگل پیرنٹ تھی، ایک بیٹی تھی اس کی، اور قرآن پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا. اب آپ اس کے کبھی ٹاکس سنا کریں، وہ کیا باتیں سناتی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو ایک آپٹکس خراب ہو رہے ہیں. اگر سویلینس کل ہوئے ہیں تو غلط کیے ہیں، لیکن ادروائز دیز آر دا آپٹکس. فلسطینینس نے نا شروع کے سالوں کی موومنٹ جو تھی وہ ساری تھی ان کی نیشنلسٹ موومنٹ تھی، یاسر عرفات اور اس ٹائم کے اندر. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی زیادتیاں کی تھیں کچھ. مثال کے طور پہ ورلڈ سمپتھی گین کرنا ایک الگ بات تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، میونخ کے اندر ایک میسیکر ہوا تھا، فٹ بال ٹیم کو کل کیا تھا انہوں نے اسرائیل کے. جو آپ میں سے بڑی ایج کے ہیں نا وہ جانتے ہوں گے، یہ 72 کی شاید بات تھی ہے. پھر اس کے بعد ایک پلین ہائی جیک کیا تھا. تو ان کو موقع مل گیا، پرفیکٹ موقع. دہشت گرد ہیں یہ لوگ، دہشت گرد ہیں. یہ اسلامک جو موومنٹس والا ہے نا، حزب اللہ، اور یہ تو ابھی ریسنٹ ہوا ہے نا، یہ تو 1988 میں، اور یہ افغان وار کے بعد جس طرح کشمیر سائڈ پہ فوکس ہوا، اس طرح یہاں پہ فوکس آیا اس چیز کا. تو ابھی حزب اللہ نے کیوں 7 اکتوبر کو اٹیک کیا، سوری حماس نے ابھی کیوں اٹیک کیا؟ تو اس کی ملٹیپل تھیوریز ہو سکتی ہیں. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ اسرائیل نے ہونے دیا اٹیک، بالکل اسی طرح جس طرح کہ پاکستان آرمی نے 9 میں ہونے دیا. بچا سکتے تھے، کہاں گئی تھی فورسز، سب کچھ ہونے دیا تاکہ کیس ڈیولپ ہو سکے. لائک وائز اسرائیل وانٹیڈ اے کیس، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے جان کے ہونے دیا، اور انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا ان کا، بلکہ انہوں نے فیل ہونے دی انٹیلیجنس اپنی، خاموش کیا تاکہ کیس تو بنے نا کہ بھئی اتنے بندے 1400 بندے مر گئے ہیں. تو ناؤ وی ہیو دا جسٹیفیکیشن کہ ہم نے ان کے 7,500-8,000 بندہ مار دیا ہے. اور یہ تو ہمیں صرف خبروں کی آتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کیا کیا ہو چکا ہے ایگزیکٹلی، رائٹ. دوسرا اسپیکٹ اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ حماس نے یہ کیا اینڈ آؤٹ آف فرسٹریشن کیا، بیکاز آل آف یو نو کہ بالکل آخری نہج پہ پہنچ گیا تھا سعودی عرب ریکگنائز کرنے کے. سعودی عرب از دا جائنٹ آف مسلم ورلڈ، عرب ورلڈ بھی مسلم ورلڈ بھی. تو اگر سعودی عرب ریکگنائز کر لیتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے چند سالوں میں نے یو اے ہیز ریکگنائزڈ، بحرین ہیز ریکگنائزڈ، عمان ہیز ریکگنائزڈ، اور وہ کہہ رہے ہیں بس بس سب کچھ امن ہے، سب کچھ اچھا ہے، سب شانتی ہے ہر طرف، رائٹ. تو اگر سعودی عرب ریکگنائز کر لے گا تو پھر تو ہمارا آل کازڈ از لاسٹ. پھر ایک پاکستان یا جیسے چھوٹے چند ملک کر بھی لیں تو کیا اس کا فرق پڑتا ہے. پاکستان کی ویسے بھی حیثیت کیا ہے کہ ہم تو بس ہر ایک سے بس ادھار ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا اتار سکے ہم لوگ. تو یہ ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن بھی ہو سکتی ہے. دیر کین بی ملٹیپل ڈائمینشنز ٹو اٹ کہ اگر پھر ہم نے ختم ہی ہونا ہے تو وائی ناٹ ود اے لاسٹ فائٹ، وائی ناٹ ود اے لاسٹ فائٹ. اسرائیل کو امن نہیں چاہیے. اسرائیل وانٹس ٹو کریٹ گریٹر اسرائیل. اسرائیل وانٹس ٹو ڈیمولش مسجد اقصیٰ. اسرائیل وانٹس کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.